رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا 28واں روزہ گزر رہا ہے اور آپ اس انتظار میں ہوں گے کہ خیر خیریت سے دعائیں کرتے ہوئے اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے یہ روزہ بھی گزرے اور جو 2 روزے یا 1 روزہ آگے رہ گیا ہے اس سے ہم جتنا زیادہ فائدہ اٹھا سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکیں، ہم حاصل کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے کرنے کے کون سے کام کیے ہیں جو ہم پہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جو ہمارا دین اسلام ہمیں سبق دیتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، ان کا طرز زندگی، ان کی طرف سے جو ہمیں سیکھنے کے بارے میں ملا ہے، کرنے کے بارے میں ملا ہے، ہم نے کتنا اس کو حاصل کیا ہے۔ ہم نے کون سی ایسی چیزیں کھوئی ہیں جن کو کھو دینا بہتر تھا، کون سی ایسی برائیاں ہیں جن کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، کون سی ایسی لغزشیں ہیں جن کو ہمیں نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا جو ہم سے ہو رہی تھیں، کیا ہم نے ان کو خود سے کھویا ہے، کیا ہم نے ان کو اپنے سے دور کیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو دور کرتے کرتے کیا ہم نے اپنے رب العزت کے نزدیک ہونے کی کوشش کی ہے، ہم نے پایا ہے ان کا قرب، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس طرف چل سکیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے، جس کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اسی خوبصورت سوچ کے ساتھ اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ آغاز میں جیسے کہ آپ سے گزارش ہوتی ہے کہ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات کے ذریعے پیغام ٹیلی ویژن کو لازمی سپورٹ کیجیے کہ آج جو آپ کر کے جائیں گے آخرت میں اس کا پھل پائیں گے۔ یوٹیوب کے لائیو لنک پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی پر اگر آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو پیغام ٹی وی لائیو لکھیے یا کسی بھی براؤزر میں live.pegham.tv لکھیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں گی، دین کے حوالے سے رہنمائی، شرعی رہنمائی اور جو ایسے سوالات جو آپ کے ذہن میں اٹھتے ہیں جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں تو موسٹ آف دا ٹائمز زیادہ تر وہ کلپس اپلوڈ ہوتے ہیں اور پھر آپ کی وہ الجھنیں دور ہو جاتی ہیں۔ آج کے جو مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اویس احمد صاحب، شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی آپ کی دعائیں الحمدللہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا نعمان فاروقی صاحب، اسکالر ہیں، مصنف ہیں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے ٹرانسمیشن میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے سر؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر۔ الحمدللہ۔ اس کے ساتھ آج کا جو ٹاپک ہوگا وہ ہے رمضان المبارک میں کیا کھویا کیا پایا، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ معزز مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے اسٹوڈیوز میں۔ آج کی کتاب ہے تجلیات نبوت، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے جو ہمیں اشتراک حاصل ہے، ہمیں تعاون کیا ہے صوفی سوپ نے، صوفی کوکنگ آئل نے، دارالسلام انٹرنیشنل نے، سپر ایشیا، الطیبہ انٹرنیشنل، فیملی فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے یہ نشریات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ اور جیسا کہ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اختتام کی طرف جب جاتی ہے تو آپ اور ہم سب لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے۔ چند گزارشات مزید سن لیجئے۔ ہمیں آپ لائیو کال کرتے ہیں، لائیو کال کے لیے آپ ہمارے جو دیے گئے نمبر ہیں ان کو ڈائل کیجئے، پہلے کوڈ ملا لیجئے، اور اگر آپ انٹرنیشنلی ہمیں ڈائل کر رہے ہیں، رابطہ کر رہے ہیں تو پاکستان کا کوڈ 0092 ملائیے اور ہمیں کال کر لیجئے۔ اس کے ساتھ ایک وقت میں ایک سوال کیجئے، چھوٹی بات کیجئے تاکہ زیادہ لوگوں کو موقع ملے، اور ٹیلی ویژن سیٹ کا والیوم، آواز بند رکھا کریں تاکہ آپ کی بات ہو سکے آٹومیٹڈ سسٹم سے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ٹیکنیکل ایرر لائن کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے۔ آپ یوٹیوب کے لائیو لنک پہ ہمیں اپنے سوالات لکھ کے بھیج رہے ہیں، اپنی رائے سے آگاہ کر رہے ہیں۔ یہاں بھی انگلش اردو میں آپ اپنے سوالات اور رائے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ آپ متعلقہ سوالات کیجئے، ریلیونٹ کویسچن کیجئے، اور کوئی ایسی بات نہ کیجئے جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنے، یا ہمارے یہاں پہ ایسا سوال نہ تھرو کیجئے جس کو ہم نشر نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اپنی ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہوئے میں قاری صاحب سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ. جزاک اللہ قاری صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. خوبصورت انداز، خوبصورت ادائیگی. اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. نعمان صاحب آپ کی جانب آئیں گے. یہ فرمائیے اس سے پہلے کہ کتاب کی طرف چلیں کہ آج 28 رمضان المبارک ہے. دل میں ایک کیفیت بھی ہے. آج جب میں ٹرانسمیشن کے لیے آ رہا تھا تو بار بار ایک چیز ذہن میں آ رہی تھی. 28 دن گزر گئے. ابھی کل کی بات ہے کہ ہم پری رمضان ٹرانسمیشن کر رہے تھے اور ہم یہ اناؤنس کر رہے تھے کہ آج رمضان المبارک ہوگا، اور وہ ہوا.
اور پھر پہلا روزہ آیا اور ہم سفر طے کرتے یہاں تک پہنچے، کیفیت کیا ہے دل کی؟ بس وہ اداسی ہے، اور وہ جو برکات و رحمتیں جو رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں جی تو ان سے ایک وہ رمضان کے علاوہ نہیں آتی، حتیٰ کہ بندہ روزہ بھی رکھ لے، قیام اللیل بھی کر لے، تو پھر بھی وہ جو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ نہیں آتی۔ یہ کوئی قدرتی اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے، جیسا کہ فرشتے اترتے ہیں اور پھر اس طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، تو ان کے اثرات پھر فیلنگز جو ہے نا زمین پہ نظر آتی ہیں باقاعدہ۔ الحمدللہ۔ تو یہ پھر کیفیت جب وہ ہونا بھی الوداع ہو رہا ہو خوش نصیبی ہے۔ الوداع ہو رہا ہو تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اسی طرح پھر اداسی بھی اسی قدر چھاتی جاتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اسے بھی قبول کرنا پڑتا ہے کہ وہ اللہ کرے اس کے اثرات تا دیر ہم پہ رہیں انشاءاللہ اور ہم اسے فیض یاب ہوتے رہیں، کیونکہ سیرابی جو ہوتی ہے نا، آپ کو پتہ ہے آپ نے کوئی اچھا ٹیسٹ کیا ہو تو ایک عرصے تک آپ کو وہ یاد رہتا ہے۔ تو چلے اگر رمضان المبارک نے سوری ٹو کٹ یو، ایک تو زبان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہاں ایک جی ایک روح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، تو وہ لذت جو ہے وہ بڑی دیر پا ہوتی ہے، تو روح کی لذتیں ہم 28 دنوں سے لے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے اثرات کچھ نہ کچھ تو رہیں گے۔ اور مجھے وہ حدیث مبارکہ ضرور یاد آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں فاوجز لی، اور اس نصیحت کے اندر یعنی ایسی مختصر ذرا بات کریں، یعنی میں زیادہ تر وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایسی بات جو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اذا صلیت فصلی صلاۃ مودع، جی کہ جب تم نماز پڑھو تو الوداعی نماز پڑھو، یعنی ایسی نماز ہو جیسے الوداع ہونے والا ہو۔ یہ میری آخری نماز ہے، آخری کچھ اس طرح نماز، ادا کریں۔ جی آخری نماز۔ اچھا آخری نماز ہے نا وہ، تو اس کو آپ جب ادا کریں گے تو وہ بڑی شاندار نماز ہوگی کہ آپ کی پوری توجہ، انہماک، خشوع خضوع کہ اب اس کے بعد میں نے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، چلے جانا ہے، یہ آخری میری نماز ہے۔ یہاں پہ وہ تو نہیں ہو سکتا کہ سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو شہید کیا جانے لگا تھا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو اہل مکہ کو فروخت کیا گیا، جی تو بہرحال انہوں نے نماز مختصر پڑھی اور وجہ بتانے لگے کہ میں نے اس لیے مختصر پڑھی ہے، تم یہ نہ کہو، اس کے بعد انہیں پھانسی چڑھانا تھا، تو وہ کہنے لگے کہ مختصر پڑھنے کا مقصد یہ ہے تم یہ نہ سمجھو کہ ڈر کی وجہ سے، موت سے ڈرتے ہوئے میں نے نماز کو لمبا کر دیا ہے۔ یعنی یہ چاہتیں، یہ لذتیں وہ کیسی ہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا نا کہ آخری نماز کی طرح نماز پڑھو، یعنی آخری نماز ہو، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر رمضان ہے تو یہ بھی آخری سمجھ کے رکھو۔ دیکھیے نماز کا جو گیپ ہے نا وہ کم ہے، رمضان تو سال بعد آنا ہے، تو سال میں تو زیادہ اموات واقع ہو جاتی ہیں، جی تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کو آخری سمجھیں، آخری دن ہے تو اس کو بھی آخری سمجھ کے گزاریں، تاکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان آخری لمحات میں ہمارے لیے کوئی خصوصی کرم نوازی فرما دے۔ آمین آمین۔ جب آپ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھیڑا تو پھر مجھے یاد آیا کہ ہمیں یہ ذمہ داری بھی سر انجام دینی ہے، تجلیات نبوت آج کی کتاب ہے، اس کے بارے میں کائنڈلی بتائیے، پھر مزید ہم اسی پہ بات بھی کریں گے۔ اچھا اس کا جو پس منظر ہے بہت ہی شاندار ہے۔ عالم اسلام کی مایہ ناز شخصیت مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جنہوں نے عربی کے اندر کتاب لکھی اور عالمی رابطہ عالم اسلامی کا جو عالمی مقابلہ تھا اس میں اول پوزیشن حاصل کی اس کتاب نے نہیں، وہ الرحیق المختوم رحیق المختوم، یہ اس کے مؤلف ہیں۔ جی ٹھیک۔ اچھا پھر ایسا ہوا کہ ان سے لوگوں نے ڈیمانڈ کی، سعودی عرب کے لوگوں نے، جو ادارے ہیں انہوں نے، کہ آپ نا، وہ عربی میں اصل تھی کتاب، پھر اس کا انہوں نے ترجمہ بھی کیا تھا، تو آپ نا مختصر کوئی کتاب لکھیں جو ہمارے میٹرک لیول کے جو طلباء ہیں ایف اے کے، تو وہ اس کو اچھے طریقے سے نا سیرت سے آشنائی حاصل کر لیں، کیونکہ وہ اتنی گہرائی میں جانا، وہ سمجھنا ان کے لیے مشکل ہے، تو اس لیول کی کتاب۔ تو اس پہ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے رکھا روضۃ الانوار فی سیرت النبی المختار، یہ انہوں نے نام رکھا، اور وہ ہاتھوں ہاتھ پھر لی گئی، پھر نصاب میں بھی شامل ہوئی اور ایسے۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیے کہ لوگ ان سے متوقع تھے کہ اب ان سے نا ہم ترجمہ کرواتے ہیں اس کتاب کا، لیکن وہ کہتے ہیں، مجاہد صاحب نے خود اس میں لکھا ہے اس کے عرض ناشر میں، کہ جب وہ دوبارہ ریاض تشریف لائے تو لوگ ان سے یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ اس جو آپ نے میٹرک لیول کے طلباء کے لیے کتاب لکھی ہے نا اس کا ترجمہ کر دیں،
تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور اس کا وہ مسودہ جو ہے نا اردو ترجمہ وہ ان کے حوالے کر دیا. وہ پہلے سے پہلے سے یعنی وہ پہلے سے ان کو پتا تھا کہ ضرورت پیش آئے گی ہوگی, تو انہوں نے پہلے اس کا ترجمہ. تو یہ بڑی شاندار کتاب ہے اور اس کا جو ہے نا ایک ایک ورک وہ پڑھنے سے تعلق. سر اس کی جلد دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے, کتنی اٹریکٹیو ہے. اسکرین پہ تو شاید اس طرح سے اتنی اٹریکٹیو نہ نظر آ رہی ہو. اس کے پھر جو لے آؤٹ ہے نا وہ بہت شاندار, بہت خوبصورت, بہت شاندار. اس میں ایک اقتباس آپ کو ضرور, وہ جو خود ہی عرض ناشر میں شامل کیا گیا نا, وہ ضرور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا. پلیز فرمائیے. کہتے ہیں, یعنی انہی کی عبارت ہے, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں, جنہوں نے سیرت نبوی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ثبوت دیا. لکھتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جامع کمالات تھی. ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک حرف حکمت کے اعتبار سے بلند پایا ہے. پھر بھی وہ امی کہلائے اور اسی امی ہونے کے باعث یہ ثابت ہوا کہ وہ منشاء الہی کے سوا کچھ نہیں بولتے. وہ محبت کو بنیاد بناتے ہیں اور صبر کو لباس. اسی لیے جب قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھنے والے ایک نجدی نے اپنے مخصوص سخت اور درست لہجے میں بات کی تو وہ اپنے سوالات کا حکیمانہ جواب سننے کے بعد کلمہ شہادت پڑھے بغیر نہ رہ سکا. اللہ اکبر. اور اطاعت و محبت کا وہ وعدہ کیا کہ اسی وقت جنت کی سند حاصل کر گیا. اللہ اکبر. اب یہ دیکھیے کیسا ایک تسلسل ہے اور کیسی اس میں وہ محبت ہے, جھلک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, کیسی آشنائی ہے. تو یہ وہ ہے اسلوب, اور اس کا ایک ایک جو ورک ہے اور اس کی جو ہیڈنگز ہیں, پھر دارالاسلام اپنے معیار کے مطابق پھر ایک ایک چیز کا حوالہ اور اس کو مستند بنانے کے لیے جو کاوشیں کرتا ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو ہمیں ایسے نہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, جن کی ذوق میں لطافت ہوتی ہے, وہ جانتے ہیں کہ اس کے اوصاف اور خوبیاں کیا ہیں. جس طرح سے آپ نے بھی وہ لفظ کی ادائیگی کر کے بتائی نا, تو وہ کتنا خوبصورت لکھا ہوا ہے, اور بلکہ یہ اندر سے کتاب کی جو لے آؤٹ ہے یہ بڑی بہت خوبصورت دیکھنے میں. اچھا, ایلیگنٹ بھی ہے, ڈیسنٹ بھی ہے, اور آپ کو اٹریکٹ بھی کرتا ہے. کتاب کو اس کے پڑھنے والے سے جوڑے رکھنا یہ بھی کتاب کا بڑا کمال ہے, مصنف کا بڑا کمال ہے. اور یہ نا پاکستان کے کئی مدارس اور اسکول کالج میں یہ شامل نصاب بھی ہے, اور میں بلکہ حکومتی سطح پہ کہوں گا کہ وہ اس کو شامل نصاب کریں. یہ ایک مستند حوالہ ہے سیرت کا. ٹھیک ہے, تو آج کی کتاب مسلم لائبریری میں تجلیات نبوت, ایک اور ایڈیشن. 30 کتابیں, 28 کتابیں ہم تقریباً بتا چکے ہیں, اور اگر 29 روزے ہوئے تو 29 بتا دیں گے, 30 ہوئے تو پھر 30 بتائیں گے. یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے, اور ایسا ایڈیشن ہے کہ جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہماری لائبریری میں ہو, اور ہم خود بھی پڑھیں اور اپنی نئی نسل کو بھی پڑھائیں. حقیقت خود سیکھیں گے تو ہمارے بچے بھی سیکھیں گے اس کے بارے میں. یہ سیرت ایسے سمجھے جو پڑھتا ہے نا, تو اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو محبت رسول سے سرشار کرنے کے لیے وہ جستجو کر رہا ہے. سیرت کو پڑھنا حقیقت ہے, یہ بھی تو ایک کمال بات ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں گے تو پھر آپ عمل بھی تو کریں گے. اور یہ سر ممکن ہی نہیں ہے, چھوڑتی ہے. جی بالکل, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں, آپ اس کو سن لیں, پوری یکسوئی کے ساتھ آپ سنیں. یہ ہوتا ہی نہیں کہ آپ عمل نہ کریں. آپ 100% نہ کر سکیں, ہاں جی, کچھ لیکن کچھ نہ کچھ آپ کا فرق اس میں ضرور آتا ہے. اچھا سر, ہم وہ جو بات کر رہے تھے نا کہ 28 رمضان المبارک, آپ نے اس رمضان المبارک میں کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ اللہ اکبر. اس میں نا میں اپنے عملے کی بھی بات کروں گا. کل ہی کی بات ہے, ہم ادھر ٹرانسمیشن میں جب ہم پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں, تو ہمارے جو ہے نا آئی ٹی کے کچھ فرد وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں جی ہم کوئی رمضان میں نہ کر نہیں سکے کچھ. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بھی ایک عبادت ہے. جی, جو آپ یہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں, اپنی صلاحیتیں, کس لیے کہ دین پھیل رہا ہے, لوگوں کے گھروں میں تک پہنچ رہا ہے. تو اس میں جو آپ کا کردار ہے نا, بس آپ نیت کا کانٹا بدلیے تو آپ کے لیے یہ سب کچھ عبادت ہے. تو اگرچہ ہاں آپ جانتے ہیں رات بعض اوقات 1-1, 2-2, 3-3 بجے تک بھی ہم نے ڈیوٹی کی. بھی 2 دن پہلے تو ہم صبح سحری. تو ایسے حالات میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے پر امید ہیں, کیونکہ ہمارا ایک مشن ہے. تو اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ذاتی عبادت ہے اور ایک اجتماعی عبادت ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے فوائد اس میں زیادہ ہیں تو ہم اس لیے اپنے آپ کو کر دیتے ہیں. تو زیادہ جو میرا رمضان گزرا وہ تو گزرا پیغام کے ساتھ اور اس کے لیے پہنچاتے ہوئے گزرا. لیکن اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے پر امید ہیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ جو کاوشیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں
جو ہے کوئی مقام پائیں گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں قبولیت بخشے گا، اور اس سے دعا گو بھی ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، وہ ہمارے ارادوں سے بھی واقف ہے۔ تو بس یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو تعلق ہے وہ جوڑنے کی کوشش، اس کو مضبوط کرنے کی، اس کی گہرائی میں اترنے کی، اس میں جو لذت ہے نا، یقین کیجئے دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت نہیں۔ میں بالکل یقین کرتا ہوں جی اس بات پہ، اور صدقے دل سے یقین ہاں کرتا ہوں جی، اس اور میں تو کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاش میں نے زندگی بھر قرآن مجید کے معنی پہ غور کیا ہوتا۔ یعنی انہوں نے بہت سی تحقیقات کیں، بہت سے موضوعات پہ قلم اٹھایا، اور بڑی بڑی علمی دستاویز انہوں نے تیار کیں اور امت کے نام کیں، اور آج تک دیکھیے کہ 8ویں صدی ہجری کے وہ امام ہیں، تو اب جو ہے 16ویں صدی جا رہی ہے یعنی ہجری حساب سے، تو اس میں دیکھیے کہ یہ 800 سال گزر گئے، اب بھی لوگ ان سے کسب فیض کر رہے ہیں، ان کی تحریروں کے حوالے دیتے ہیں ممبر و محراب سے، اچھی اچھی تحریروں کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اور کوئی کام نہ کرتا، یہ کام کرتا کہ قرآن مجید کے معنی پہ غور کرتا، کیونکہ اس میں جو چاشنی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، جو ہمارا خالق ہے، یقیناً وہ روح کو کیسے تازگی دیتا ہے۔ اور تو یہ میں نے کیسے ممکن ہے کہ ان کے کلام کا ہم ذکر کریں تو وہ روح میں نہ اترے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ان کے کلام کو پڑھیں تو وہ ہمارے اندر اپنا گھر نہ کریں، ہماری شخصیت کو نہ بدلیں؟ آپ پڑھیں تو صحیح، آپ جستجو تو کریں، اور یہ جستجو اس رمضان میں نے کی ہے الحمدللہ، کہ جو پانے کی چیزیں ہیں ان پہ بھی ہم بات کریں گے، اور جو ایسی چیزیں جن کو کھو دینا چاہیے، جن کو دل سے کھو دینا چاہیے، ان پہ بھی بات کریں گے۔ ٹرانسمیشن جاری ہے جی، یہاں پہ ایک وقفہ ہے۔ میں اپنے دونوں معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ قاری اویس احمد صاحب، آپ تشریف فرما رہے، قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور موجود رہے مولانا نعمان فاروقی صاحب۔ سر آپ کے تو ہم تھینک یو ہی کرتے ہیں کہ آپ سے ہم سیکھتے بھی ہیں، آپ کو ہم انوائٹ بھی کرتے ہیں، اور پھر ہم دو ہاتھوں سے جو چیز ہم آپ سے لے سکتے ہیں خیر خواہی کی، وہ ہم لیتے ہیں آپ سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لے جی، ٹرانسمیشن جاری ہے، اس کو آخر تک آپ نے دیکھنا ہے، افطار تک کچھ اس میں ایسی چیزیں ہوں گی جس کو آپ اپنے آپ پہ بھی اپلائی ہوتا دیکھیں گے۔ سو ملیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ ہیں معزز مہمان، اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود ہیں، تعارف کرواتا چلوں، میرے بڑے پیارے ساتھی ہیں، بھائی ہیں ہمارے حافظ یوسف سراج صاحب۔ آپ پیغام ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل میڈیا ڈائریکٹر ہیں، معروف صحافی ہیں، قومی اخبارات کے کالم نگار، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، اردو زبان اور بیان کے ماہر ہیں، مستند عالم دین اور قرآن مجید کے حافظ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ میڈیا کی فیلڈ کے ملٹی ٹیلنٹڈ انسان ہیں۔ پیغام پاکستان کے نام سے بطور اینکر پیغام ٹیلی ویژن پر ایک مستقل پروگرام کو ہوسٹ کر رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے اپنی افطار ٹرانسمیشن میں۔ سر ویری وارم ویلکم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، بہت شکریہ نظامی صاحب۔ پلیئر ہیونگ یو۔ مجھے اچھا لگا کہ آج طبیعت کچھ اس طرح سے ساتھ نہیں بھی دے رہی، لیکن آپ پہنچے، آپ کا بہت شکریہ، آپ کے آنے کا شکریہ۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے گا انشاءاللہ۔ آمین آمین۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں جی مولانا نعمان فاروقی صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے پروگرام میں۔ سر السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ابھی ہم ٹرانسمیشن کے بریک میں جب بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہا تھا ایک دفعہ پھر مولانا نعمان فاروقی صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ جو صاحب نے کہا کہ جی ایک دفعہ پھر نظامی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے، میں نے کہا بالکل فریش خوش آمدید کہیں گے یوسف سراج صاحب کو۔ تو یہ لائٹر نوٹ چل رہا تھا جی۔ اچھا یوسف صاحب، گفتگو کا آغاز کریں گے ہم کہ آج کا ٹاپک ہے رمضان المبارک میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے۔ اب میں اس کو اس طرح سے لوں گا کہ ہم نے کون سے ایسے کام چھوڑنے تھے، ہم چھوڑ نہیں پا رہے تھے، اور ہمیں وہ چھوڑ دینے چاہیے تھے بہت دیر پہلے۔ ہمیں اس رمضان المبارک نے اس کا موقع دے دیا، اور پایا کو میں اس طرح سے کنسیو کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنے کے تھے، ہم کر نہیں رہے تھے، یا کہیں وقت کی گرد اس پہ پڑی تھی، ہمیں وہ کرنے کی بہت دیر سے ضرورت تھی، لیکن شاید اللہ تعالیٰ نے اب موقع دیا۔
آپ اس لائن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں آج کہ کیا کھویا کیا پایا؟ نظامی صاحب، رمضان المبارک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی رحمت کا مظہر ہے۔ رمضان المبارک اصل میں اگر ہم غور کریں تو یہ ایک تو کیپیسٹی بلڈنگ کا مرحلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اور دوسرا اس کو آپ یوں سمجھیے کہ یہ ایک ٹریننگ کیمپ لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ چونکہ ہوا یہ کہ جب حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو شیطان ظاہر اس وقت اس کا دشمن بن گیا، اور اس نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی، سجدہ نہیں کیا، اور غلطی اسے ہوئی تو غلطی شیطان سے بھی ہوتی ہے، انسان سے بھی ہوتی ہے۔ انسان کا رویہ یہ ہے کہ وہ معافی مانگتا ہے، غلطی کے بعد اللہ معاف فرما دیتا ہے، وہ اور زیادہ مستحق رحمت ہو جاتا ہے۔ جبکہ شیطان تکبر میں آ گیا اور اس نے کہا کہ مجھے اسی ڈگر پر جاری رہنے کے لیے لمبی مہلت چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اللہ کے ہاں مل جاتا ہے جو بھی مانگے، نولیہ ما تولیٰ، جس طرف کو جانا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرف اس کے راستے کھول دیتے ہیں، اس کے ہاں کمی کوئی نہیں۔ اب شیطان اس کا دشمن تھا، اس کا نفس اس کا دشمن تھا، جنت اس کے لیے تیار تھی، جہنم اس کی طاق میں تھی۔ چنانچہ اس پوری سرگرمی میں، اس پوری جنگ میں، کشمکش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک رمضان دے دیا۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ شیطان کو بند کر دیا جائے اور ماحول اچھا کر دیا جائے، اور ایک ایسی ٹریننگ اس کی کر دی جائے جس میں یہ وہ ساری چیزوں سے ایکوپڈ ہو جائے جو زندگی کی جنگ میں اس کے کام آنے والی ہیں۔ جی اب آپ غور کیجئے کہ رمضان ہمیں کیا دے کے گیا ہے۔ جی رمضان نے ہمیں سب سے پہلے تو یہ دے دیا ہے کہ ہماری توجہ ہماری اصلی مقصد زیست کی طرف متوجہ کر دی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے کس لیے ہیں۔ ہم دو چیزوں کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں، ایک روحانیت ہے، ایک مادیت ہے۔ مٹیریلسٹک سوچ جب ہماری ہو جاتی ہے تو پھر ہم روح کو بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان آیا ہے تاکہ ہمیں ہماری روح کی طرف متوجہ کرے۔ ہماری روح بیمار ہو جاتی ہے، ہماری روح کمزور ہو جاتی ہے، ویک ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلا کام رمضان المبارک آ کے یہ کرتا ہے کہ ہمیں ہماری روح کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ جی پھر کئی بھولے بسرے کام ہمیں یہ رمضان المبارک یاد دلاتا ہے۔ رمضان المبارک ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت پیٹ پوجا کرتے رہنا، یہ کوئی بہت کارآمد چیز یا کوئی شرف انسانیت کے لائق اور زیبا چیز نہیں ہے۔ رمضان نے ہمیں ایک یہ بتایا کہ ہمیں کتنی قلیل خوراک زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ سوری میں آپ کی بات کرتا ہوں، معذرت چاہوں گا۔ ابھی ہم نے جو پریکٹسز کی، ہم نے کیا کیا کہ جو ہم باقی 11 مہینے کر رہے ہیں اس سے ڈیفرنٹ ہونے کی کوشش کی۔ جس طرح آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ رہنا ہے، اپنے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریاں یہاں سر انجام دینی ہیں۔ ہمارے پاس بریک آتا تھا، ہم بریک کے لیے جیسے ابھی اٹھ کے گئے، نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے، اس کے بعد ٹرانسمیشن پھر شروع ہو گئی، پھر ایک بریک آیا، پھر ہم نماز کی ادائیگی کے لیے چلے گئے۔ یعنی کام ہم کر رہے ہیں اور جو ہم پہ فرض ہے ہم اس سے بھی کوتاہی نہیں برت رہے، ہم اس پہ زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں رمضان المبارک میں۔ عام زندگی میں ہم ایسا کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ حکم تو تب بھی ہمارے لیے ایسا ہی ہے۔ اب ہم ایسا کیا کریں سر؟ آپ کی ایکسپرٹیز یہاں پہ یہ ہمیں چاہیے کہ اب ہم چل پڑے ہیں اس طرف، ہم نے ثواب کمانا شروع کر دیا ہے، سیدھی راہ پہ چلنا شروع کر دیا، یہ پریکٹس ہم نے اپنا لی ہے۔ ان 30 دن میں ہم نے وہ پریکٹس کی، اگلے جو 30 دن اس کے بعد اب شروع کریں گے اس میں ہم یہ اثر زائل نہ کر دیں، اس میں ساری پریکٹس کو ہم جاری رکھیں۔ ہم کون سا کی فیکٹر ایسا ہے کہ اس کو پکڑ لیں کہ جو پایا ہے، جو حاصل کیا ہے، اس کو ہم اپنے ساتھ منسلک رکھیں، اس سے جڑ کے رہیں۔ نظامی صاحب، گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ رمضان المبارک میں یہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، ٹریننگ میں بہت ساری چیزیں وہ بھی بندہ کرتا ہے جو عام زندگی میں پھر وہ نہیں کرتا۔ مثلا ہمارا ایک فوجی کتنی سخت ٹریننگ کرتا ہے، کمانڈو کتنی سخت ٹریننگ کرتا ہے، لیکن بعد میں ہو سکتا ہے زندگی میں ساری زندگی جنگ کا اسے سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کمی تو آئے گی۔ یعنی اگر ہم کہیں کہ 100% رمضان کی روٹین کو اور معمولات زندگی کو لے کے آگے چلیں تو ایسا نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ فرق تو آئے گا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کیپیسٹی بلڈنگ جب ہو جاتی ہے تو پھر کم از کم عذر باقی نہیں رہتا انسان کے پاس کہ یار یہ ہو نہیں سکتا۔ مطلب کر کے تو دکھا دیا نا رمضان میں، تہجد کے ٹائم اٹھ کے دکھا دیا، تراویح پڑھ کے دکھا دی، اس کے بعد ہم نے روزہ رکھ کے دکھا دیا، پھر ہم نے زیادہ جیسے آپ نے بھی توجہ دلائی کہ نمازوں کی طرف متوجہ ہوئے، تلاوت قرآن کی طرف متوجہ ہوئے، سخاوت کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو اب ہم نے صرف اس کو کنٹینیو کرنا ہے،
सिर्फ कंटिन्यू करना है। इसमें कोई खौफ और डर ऐसा नहीं बाकी बचा। जैसे मसलन एक तैराक को अगर पानी में फेंका जाए तो उसकी कैफियत और होगी, एक वो शख्स जो स्विमिंग नहीं जानता उसको फेंका जाए तो उसकी कैफियत और होगी। अब हमें बाहर ज़िंदगी में जब आगे जाना है तो हम तैराकी सीख चुके हैं, यानी स्विमिंग करनी है, हाथ चलाना आते हैं, तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मसला ये है कि ईद का आगाज़ होते ही हम यकसर बदल जाते हैं, हम यकसर जहन तब्दील कर देते हैं, यूँ लगता है जैसे उस पिछली ज़िंदगी से हमारा कोई वास्ता ही नहीं था। तो बहुत खूबसूरत बात है कि हमें ज़रूर कंटिन्यू करना चाहिए। मसलन इसमें हम ज़्यादा तरावी पढ़ते रहे हैं तो हम कोशिश करें कि 2-4 रखते हैं कंटिन्यू कर लें। अगर हम सहरी में इतना अरसा पहले उठते थे तो 2-4 मतलब कि 15-20 मिनट पहले उठ के थोड़ा सा पढ़ लें, फिर सखावत का सिलसिला हम जारी रखें, और फिर ख़ास तौर पर रोज़ों को कंटिन्यू रखना बहुत ज़रूरी है। ये तो अब निज़ामी साहब साइंस भी बताती है, इस पर बड़ा तवील मैंने पढ़ रखा है, मुख्तलिफ रिसर्चेस पढ़ रखी हैं कि किस कदर ये रोज़ा इंसान के लिए बेनिफिशियल है, कितने इसके जिस्मानी फ़वाइद हैं, यानी ये आपके जिगर को बेहतर करता है, ये बेशुमार। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो ईद के बाद ये शव्वाल के 6 रोज़े हैं, जो 6 रोज़े वो रख लेता है तो उसको वो यूँ लगता है काना का सियाम दहर, पूरे ज़माने के या पूरे साल के गोया के रोज़ों का उसे सवाब मिलता है। तो रोज़े को भी थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहिए। फिर पीर और जुमेरात का रोज़ा तो नबी कायनात का मामूल मुबारक था, तो ये भी हमें रखना चाहिए। फिर अय्याम बीज के रोज़े हैं, तो रोज़ों को तो यूँ हमें ज़िंदगी में साथ लेके चलना चाहिए। तरावी की मैंने बात कर दी, नवाफिल की मैंने बात कर दी, फ़र्ज़ नमाज पर भी हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा नुमान साहब, जो यूसुफ साहब ने कहा ना, तो इसका मतलब है कि हम कर सकते हैं लेकिन करते नहीं। अच्छा, एक फील्ड रमज़ान मुबारक की डिफरेंट है, नो डाउट, कि हमें पता है कि 30 डेज़ के लिए आया है और अब ये चला जाएगा, 29-30 डेज़ हमें मिले हैं। आपकी जुस्तजू बढ़ जाती है, लगन बढ़ जाती है, या समहाउ कहीं बैकएंड पे ये पड़ा होता है कि यार ये 30 दिन है ना, इसमें थोड़ी ज़्यादा पाबंदी कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि ये तो हमें रिवाइव करवाने आता है। हम इन 30 दिनों में करके दिखाते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कर सकते हैं। अच्छा, अब आप ये फरमाइए कि आपने क्या सीखा इस मर्तबा कि मैं पिछले जो रमज़ान मुबारक गुजरे उनमें ये चीज़ मिसिंग थी, ये चीज़ मुझसे छूट गई थी, या मैं पिछले इन दिनों में जो 11 माह गुजर रहे हैं उनमें मैंने ये काम करना था लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था, मैंने ऐड कर लिया है और अब मैंने इरादा कर लिया कि अब ज़िंदगी में ये भी चले, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप चल लेते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कमज़ोर हैं, हम वो सारा लोड इकट्ठे नहीं उठा सकते। आप फरमाइएगा। इस रमज़ानुल मुबारक में मेरी एक तो इदारे की तरफ से जो ड्यूटी लगी वो बहुत शानदार थी। वो उस्ताज़ा निगहत हाशमी साहिबा जी, उनका जो दौरा कुरान था उसका प्रीव्यू के काफ़ी पारे थे जो प्रीव्यू करने थे। अच्छा, तो उसमें बड़ा ही लुत्फ़ आया, उनकी गुफ्तगू भी बड़ी शानदार और उनकी जो तर्जुमानी है वो भी लाजवाब थी और बड़े निकात उन्होंने बयान किए। तो मैं तो ऐसे समझे ऐसे दौरा कुरान करता रहा, उसका फ़हम भी, तर्जमा भी, और उसके जो तफसीर में ज़िमन में हदीस आती है उनका भी मुताला होता रहा। एक तो ये एक इदारे की तरफ से ड्यूटी थी लेकिन इबादत समझ के, यानी मैं ये समझूं कि इस दफ़ा मैम ने दौरा कुरान नहीं किया लेकिन दौरा कुरान की प्रैक्टिस आपकी तरफ आ गई, आपने वो फ़ायदा हासिल किया। जी। तो एक तो ये था। अच्छा, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ ये जो तसव्वुर है ना, मुझे बल्कि एक बहुत अच्छे हमारे मुसन्निफ़ हैं, बड़े दानिश्वर किस्म के शख्स हैं मैं नाम जानबूझ के नहीं ले रहा जी, उनकी एक पोस्ट पढ़ने को मिली। वो कह रहे थे कि उन्होंने लिखा कि जापानियों ने पूछा कि ये रमज़ान क्या है, तो नॉन मुस्लिम्स ने पूछा कि रमज़ान क्या है, तो इन्होंने कहा कि रमज़ान ये है कि हम इसमें झूठ नहीं बोलते, धोखा नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो इसके जवाब में वो जापानी कहने लगा, ये उनकी तहरीर है, जी जी, वो कहने लगा कि अच्छा ये प्रैक्टिस तो हम सारा साल करते हैं, आप सिर्फ 1 महीना करते हैं। ये बात अगरचे बड़ी आसान सी है लेकिन इसकी गहराई में कुछ बातें हैं जो हमें समझने की, ये आसान नहीं भी, हाँ नहीं भी है, यानी बहुत यानी शॉकिंग है जी एक मुसलमान के लिए। वो ऐसे है कि देखिए, हमें जो रमज़ानुल मुबारक में ये कहा जाता है ना कि आपने झूठ नहीं बोलना, या जो मल्लम यदा कौल ज़ूर, यानी जो झूठ नहीं छोड़ता जी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको बाकी अय्याम में झूठ बोलने की इजाज़त है। डेफिनेटली उसके लिए ये नहीं है कि वो झूठे काम नहीं, इसमें झूठे काम छोड़ दे तो इसका मतलब ये कतन नहीं है कि बाकी अय्याम में उसको खुली छूट है, वो जैसे मर्ज़ी करे, धोखा दे या जो मर्ज़ी करे।
تو یہ دیکھیے ہمارا جو تصور، ہمارا جو دانشور ہے وہ کیسے ہمیں لوگوں کے سامنے لا رہا ہے کہ ہم شاید صرف رمضان المبارک میں ان امور سے بچتے ہیں. نہیں، ہمیں تو شریعت نے اس قدر احتیاط کا کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو تکلف ہوتا ہے، تکلف کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دل میں کچھ ہوتا ہے، ظاہر کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپوزٹ اس کے. ہاں جی، اپوزٹ. بس آپ کسی کے ہاں گئے، آپ پوچھتے ہیں کیا پسند کریں، آپ کہتے ہیں نہیں کوئی، حالانکہ ضرورت بھی ہوتی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یا آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ نہینا عن التکلف. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہ ہمیں تکلف سے روک دیا گیا تھا. تو اب دیکھیے سچائی جو ہے ان باتوں میں کتنی ہے کہ آپ جس سے بھی ریلیشن رکھیں، تعلق رکھیں، کسی کو میزبان بنے، مہمان بنے، تو کیسا خلوص ہو اس کے اندر، کوئی ایسی بات نہ ہو، کوئی بناوٹ، کوئی تصنع، کوئی ایسی چیز نہ ہو. تو یہ ہمیں یعنی پوری زندگی کے یہ معاملات میں ایسے کرنا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان میں ہمیں کوئی خصوصی کہا گیا ہے کہ ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا. یہ تو ایسے سمجھیں کہ ہمیں اسی کو کنٹینیو کرنے کے لیے ایک مزید پریکٹس، اس پریکٹس پر مزید ایک پریکٹس کرائی گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے نعمان صاحب کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو چونکہ پتہ ہے، وہ دلوں کے حال جانتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا بندہ یہ غلطی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو اس کو ریوائیو کرنے کے لیے یہ مہینہ لایا جاتا ہے، اس کو واپس اپنی اصلیت پہ لانے کے لیے یہ مہینہ لایا جاتا ہے کہ ہم اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ یہ سمجھ لیں. جی بالکل، اس کی اصل حقیقت یہ ہے. جبکہ آن دا ادر اینڈ یہ بھی لگتا ہے لوگوں کو جی ایک مہینہ یہ اپنی وہ چینج کرتے ہیں اپنے آپ کو ذرا اور باقی سارا وہ محدود کر لیں، تو جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے یوسف صاحب، آپ کی جانب آؤں گا. فرمائے گا رمضان المبارک کا مل جانا بڑے نصیب کی بات ہے، بڑی نعمت ہے، یہ سعادت ہے یہ، اور نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو یہ چھن بھی جاتی ہیں. فرمائے گا اس نعمت کا شکر کیا لگتا ہے کہ ہم ادا کر پاتے ہیں، یا اگر نہیں تو ہم کیسے ادا کریں؟ اللہ رب العزت کو کیسے منائیں؟ ہم اپنی آخرت کو کیسے سنوار لیں؟ فرمائیے گا. بالکل بجا ہے جی کہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اصول ہے نعمتوں کے بارے میں کہ جب کسی قوم پر اللہ تعالیٰ نعمت کر دیتا ہے جی تو جب تک وہ خود اپنے کردار سے اس نعمت کے منافی حرکتیں کر کے یہ ثابت نہیں کر دیتے کہ وہ اس نعمت کے اہل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نعمت کبھی چھینتا نہیں. یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں ایک اور مطلب کہ چیز رواج پا گئی ہے، ایک سوچ پنپ گئی ہے ہمارے ہاں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری حالت کو نہیں بدلتا. وہ شعر بھی ہمارے ہاں ایک کہا جاتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال خود جس کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. یہ مفہوم قرآن میں نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی نعمت کر دیتا ہے، کوئی برکت، کوئی رحمت کر دیتا ہے، کوئی نوازش کر دیتا ہے، تو جب تک وہ اس کے منافی نہیں جاتے اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا کہ بلا وجہ وہ نعمت چھین لے. ہم کہتے ہیں کہ بری حالت اللہ نہیں بدلتا جب تک کوشش نہ کرے. تو مشرکین مکہ نے کون سی کوششیں کی تھی کہ ان کو نبی مل گیا؟ ایسا نہیں ہے. یعنی ایک تو غلط فہمی چلیں یہ دور ہو جائے برسبیل تذکرہ. جی. دوسرا یہ کہ جب اللہ نے نعمت کر دی ہے تو اللہ رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، غفور ہے، ستار ہے، وہ نہیں چھینتا نعمتیں. یہ ہم نے اب چھنوانی ہے، کوشش کر کے چھنوانی ہے. یعنی اتنا پہلے تو اللہ پہ ہمیں اعتماد ہونا کہ وہ چھینتا نہیں ہے. وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کسی کو کچھ دے دے. دینے والا ہے، وہ تو دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے، داتا ہے، رازق ہے. تو اب چھنوانی ہے تو ہم نے چھنوانی ہے. دیکھیں یہ برکتیں تو اس کی برس رہی ہیں، ہمیشہ سے برس رہی ہیں. وہ اب رمضان میں چلیں، ہر رات میں ہمیں یہ نعرہ آزادی سننے کو ملا، نعرہ نجات سننے کو ملا کہ ہے کوئی جس کو آزادی چاہیے ہو جہنم سے تو ہر رات اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے. ہر رات میں، یعنی رمضان کے علاوہ بھی ہر رات میں یہ صدا تو آتی ہے. جی. آسمان سے فلک سے صدا تو آتی ہے. آخر شب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے. کیسی حسین بات ہے نظامی صاحب کہ یہاں عرضیاں لکھ لکھ کے، اپلیکیشن لکھ لکھ کے دفاتر میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا. لیکن آخر شب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف خود متوجہ ہوتے ہیں، آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی جس کو کوئی بھی حاجت ہو مجھ سے مانگے، میں دینے کو تیار ہوں. کوئی بیمار، کوئی لاچار، کوئی بے بس، کوئی بے کس، وہ آئے مجھ سے جو چاہیے اسے لے لے. اندازہ کیجئے نظامی صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق تو نزول فرماتے ہیں، لیکن ہم کیسے عجیب و غریب سائل ہیں. پھر ہم کہتے ہیں ہماری نعمتیں کیوں چھنتی ہیں. ہم اپنی
اپنے بستر سے اپنی چارپائی سے نیچے آنے کو تیار نہیں نہیں ہوتے. ہوتے. تو نعمتیں نہیں چھنیں گی، بالکل نہیں چھنیں گی. ان کو ہم نے شکر یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کنٹینیو رکھیں. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ رمضان پورے کا پورا لے کے چلیں، یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ رمضان تو چلا گیا، لیکن کچھ روزوں میں سے، کچھ صدقات میں سے، کچھ یہ جو پریکٹس زبان کی ہم نے کی ہے کہ ہم نے جیسے بڑی خوبصورت بات نعمان صاحب نے کی کہ شرم کی بات ہونی چاہیے ہمارے لیے کہ کوئی قوم ہمیں یہ کہے کہ اچھا تم صرف رمضان میں اس طرح کے کام کرتے، ہماری تو زندگی کا طریقہ یہ ہے. یعنی یہ شرمناک بات ہے ہمارے لیے. ہمیں کیا یعنی ہم نے نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی لاج رکھی اگر یہ ہمیں کوئی جملہ سننے کو ملے. یوسف صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. ایک تو یہ بات کہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمیں یہ اپنی زندگی بھر کا طرز عمل رکھنا ہے. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں، انسان سے غلطیاں، لغزشیں اور ایسی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیں جو یہ مہینہ دے کے جاتا ہے ہمیں خود بھی تو یہ چاہیے کہ اس میں اتنی پریکٹسز کریں، اتنا اللہ تعالیٰ کو منائیں، اتنا اپنے آپ کو ٹرین کریں کہ ہمارے اگلے جو آنے والے 11 ماہ ہیں تب تک جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے نصیب کیا ہے ہم اپنے آپ کو ریٹین کر سکیں، ان چیزوں کو گرپ کر سکیں، ہولڈ کر سکیں. اور یہ جو پریکٹس میں نے ہی تو کی ہے، کسی اور نے تو نہیں کی، ہم اس کو ریٹین کرتے ہوئے اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کر سکیں. آپ کا چونکہ فوٹو ہے سوشل میڈیا کا، ہم رمضان میں بھی کوئی بہت زیادہ چینج نہیں دیکھ رہے. اب وہ دن گئے کہ جب ہم دیکھا کرتے تھے کہ بہت زیادہ فرق آ جایا کرتا تھا ایکٹیویٹیز میں، لیونگ سٹینڈرڈز میں. لیکن جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے، رمضان کا ہونا اور گزر جانا اب یہ معنی نہیں رکھ رہا. اب ہم وہی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اسی طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. آپ ڈیپ ڈاؤن کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ نظامی صاحب بالکل جب آپ یہ بات بیان کر رہے تھے کہ ہم اس کو لے کے چلیں تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم نے رمضان سے حاصل کتنا کیا ہے، یعنی ہمارے پلے ہے کتنا، پرس بھرا کتنا ہے، ہمارے برتن میں کتنا کچھ آیا ہے جو پورے 6 ماہ یا سال لے کے چل جائے گا آگے وہ مزید. ہاں اگر تو ہم نے اس میں بھی وہی سابقہ روٹین رکھی ہے تو پھر رمضان کو کیا الزام دیں گے ہم، یا اپنے آپ کو کیا دیکھیں گے. ایک شخص نظامی صاحب باہر جاتا ہے کمانے کے لیے، ہم نے دیکھا ہے وہ ویڈیوز آتی ہیں، وہ باہر بیچارے ایک ایک کمرے میں جانوروں اور بکریوں کی طرح 10 15 20 رہ رہے ہوتے ہیں. وہ جوتے پرانے پہن لیتے ہیں، کپڑے پرانے پہن لیتے ہیں، وہ کھانا کم تر کھا لیتے ہیں. کیوں کہ میں نے کچھ جمع کر کے گھر والوں کے لیے بھیجنا ہے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میں نے اپنے ملک میں واپس جانا ہے، وہاں میں گھر بناؤں گا یا جو بھی. اچھا اب وہ تو بیچارہ کما رہا ہے، یہ رمضان بھی ایک کمائی کا مہینہ آیا تھا، یہ روحانی کمائی کا مہینہ آیا تھا. تو اس میں ہم نے سال بھر کے لیے اگر کوئی فیض جمع کرنا تھا، کوئی پریکٹسز ہم نے جمع کرنی تھیں، تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے وہ کی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. اگر جیسے آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں سوشل میڈیا سے بھی نظر آتا رہا اور ویسے بھی نظر آتا رہا کہ اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ایک قید سمجھتے ہیں، ایک بوجھ سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی واضح طور پر فرما دیا گیا ہے کہ جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، اس طرح کی چیزوں کو نہیں چھوڑتا اور دیگر اس کے معاملات اگر بدلتے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا روزہ ہے ہی نہیں ہے، اس کا رمضان ہے ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر بدقسمتی کی بات ہے. وہ نبی کائنات کی حدیث بارہا دفعہ یہاں بیان ہو چکی ہے کہ رمضان اگر کسی کو نصیب ہوتا ہے، وہ شخص پا لیتا ہے، اس میں وہ معافی نہیں مانگتا. وہ کتنا بدقسمت آدمی ہے نظامی صاحب، جس کے سامنے آب کوثر کی نہر بہہ رہی ہو اور وہ 2 قطرے پی نہ سکے، جس کے سامنے زمزم کی سبیلیں لگی ہوں اور اس کو توفیق نہ ہو کہ وہ 1 گلاس پی لے، جس کے سامنے رمضان جیسا اللہ تعالیٰ کا بخشش اور رحمت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا یا سمندر کہہ لیجئے جس کی لہریں بہت بلند ہیں، تو وہ اسے اگر نہیں اپنے آپ کو کرتا تو یہ بدقسمتی کی بات ہے. اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اور اگر رمضان ٹھیک طرح سے ہم نہیں لگا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال بھی کوئی گوشہ تنہائی میں بیٹھ کے روتا رہے تو یہ کم تر ہے جو اس نے کھو دیا ہے. پے بیک نہیں ہوگا. جو گزر گیا تو پھر وہ گزر گیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگلے سال آپ کو ملتی ہے کہ نہیں. سر آپ چونکہ مختلف اور بھی جگہوں پہ جاتے ہیں، یقیناً ہم سب کا ایکسپیرینس یہاں سے نکلنے کے بعد کچھ اور بھی ہوتا ہے. ہماری یوتھ، ہمارا نوجوان، اس کے بارے میں بتائیے کہ کس طرف راغب ہے. ایک تو ہمیں دنیا چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں فیم چاہیے، ہمیں پروفیشنل ڈگری چاہیے، ہمیں اپنے فیوچر کے لیے ہر وہ کام کر جانا ہے جو شاید ہمیں نہیں کرنا چاہیے. دین کے ساتھ کنیکٹڈ ہے ہمارا نوجوان؟ اس میں دونوں پہلو ہیں. اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں نوجوانوں کو، جی ان کا دین کی طرف رجحان، اب اگر آپ جائیں تو شاید پہلے کے تناسب سے آپ کو باحجاب لڑکیاں یونیورسٹیز میں پہلے سے زیادہ داڑھی والے نوجوان ملے پہلے کی نسبت. جی
یہ تو ایک اچھا پہلو ہے. یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا جو دین کی دعوت پھیل رہی ہے تو اس کے ذریعے سے یہ ایک چینج تو آئی ہے, لیکن یہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جو نوجوانوں کی تعداد ہے. جی. تو اس پہ ایسے بھی ہیں جو لوگ نوجوان الحاد کا شکار ہو رہے ہیں, جو دین سے برگشتہ ہو رہے ہیں, جو دین کو اہمیت نہیں دے رہے. لیکن آج مجموعی طور پہ جو ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر وہ تلاطم نہیں ہے, وہ جذبات نہیں ہیں, وہ دین سے محبت نہیں ہے, وہ حب رسول نہیں ہے, وہ قرآن مجید کی طرف لپکنا نہیں ہے. یہ عمومی بات کر رہا ہوں. ہم نے کیا خامی کی ہے, ہم نے کون سی چیز کھو دی ہے ایسی, ہم نے ایسا کیا نہیں کیا اس میں ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان دور ہو گئے. جی اس میں ایسا ہے کہ یہ جو اب نوجوان ہیں یہ جب چھوٹے تھے تو یہی وہ دور تھا جب میڈیا کا تقریباً یہ شعور اور احساس اور یہ سب چیزیں آئیں. یہ وہ نسل ہے تقریباً جو ایسے سمجھیں سوشل میڈیا کی گود میں پلی ہے. اس کا جو اس کے بڑے تھے وہ بھی اسی کام میں مگن تھے, والدین بھی, اور جو خود تھے وہ بھی چھوٹے ہوتے ہی ان کو یہ چیزیں پکڑا دی گئی تھیں. تو اب یہ جب یہاں پہ پہنچا ہے, آپ اس سے موبائل ذرا دور کر کے دیکھیں تو وہ تو قطعاً نہیں برداشت کرتا کہ موبائل میرے سے کیوں دور ہوا ہے یا مجھے یہ کیوں کہا جا رہا ہے. بچے بھی باقاعدہ لڑ پڑتے ہیں. جی. تو بہت بڑی تبدیلی کی وجہ تو یہ ہے. اچھا. دوسرا یہ ہے کہ نوجوانوں کے لیے کسی بھی جگہ پہ کوئی اہتمام نہیں ہے, مسجد میں نہیں ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ مسجد کی جو زبان بولی جاتی ہے وہ عموماً نوجوانوں سے میچ نہیں کرتی. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے ادھر کیا ہے, کچھ نہیں. ان کو اگر جمعے کے خطبات میں ان حور و قصور کا تذکرہ سنایا جائے, ان کو بتایا جائے کہ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے, اور ان کو جنت کے وہ مناظر دکھائے جائیں اور ان کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور ایسی جو کتابیں, ایسے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو اس عمر میں تھے اور انہوں نے کیسے کیسے قربانیاں دیں. مجھے وہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا وہ بڑا منظر یاد آتا ہے جب بھی میں اسے ذہن میں لاتا ہوں. جب وہ آئے, یہ بدر کی بات ہے, تو سب لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اکثریت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تشریف لے جا چکے تھے. مدینہ آئے تو مدینہ خالی خالی ظاہر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نہیں ہے, صحابہ نہیں ہیں. تو ان کو پتہ چلا کہ بدر گئے ہیں. اب یہ بدر کی طرف جانے لگے تو دونوں کی خواہش تھی کہ باپ بیٹا ہے, دونوں کی خواہش تھی کہ میں شریک ہوں. وہ کہتے ہیں میں, پھر قرعہ ڈالتے ہیں دونوں, اور قرعہ جو نکلتا ہے وہ جو ہے والد کے نام نکلتا ہے. والد کے نام قرعہ نکلا اور والد چلا گیا, بیٹا گھر میں دیکھ بھال اور دیگر کی جو ہے نا جو دیکھ بھال کے لیے وہ رہ گیا. اچھا, پھر اگلے سال اس بیٹے کو بھی ایک شوق ہے کہ میں نے اب احد میں شریک ہونا ہے, تو وہ احد میں وہ شریک ہوتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے کیا ایک منظر ہے, کیا تربیت ہے, باپ بھی اور بیٹا بھی دونوں ایک ہی لگن میں ہیں. اب کیا ہے کہ باپ کسی اور جگہ پہ جاتا ہے اور بیٹا کسی اور کا رخ کر رہا ہے. بلکہ سر میں سوری آپ کی بات کر رہا ہوں یوسف صاحب, اب تو باپ اور بیٹا مجھے تربیت کے حوالے سے دونوں مجھے گیجٹ پہ نظر آتے ہیں, سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں. باپ اپنے اکاؤنٹ میں بیزی ہے, بچے اپنے اکاؤنٹ میں بیزی, آدھے دیٹ از اے گرل اور اے بوائے. اب تو یہی کچھ ہی چل رہا ہے. شریعت کی طرف, دین کی طرف ہم نوجوان کو کس طرح سے لا سکتے ہیں؟ وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ, ہم جب حوروں کا ابھی جب سر ذکر کر رہے تھے, ہم جب اپنے نوجوان سے بات کرتے ہیں تو ان کے لیے کچھ اور ہی بات ہوتی ہے. ان کے لیے اٹریکشن نہیں رہی, ان کے لیے دنیا بڑی مٹیریلسٹک ہو گئی ہے, ان کا فیوچر بڑا ان کے لیے اہم ہو گیا ہے. ہونا بھی چاہیے, لیکن ہم لیگ کر گئے کہیں نہ کہیں, ہم اپنے نوجوان کو دور کر گئے کہیں نہ کہیں, یا ہم نے اپنی ذمہ داریاں سر انجام نہیں دی. ہوا کیا ہے یہ؟ نظامی صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ یہ نسل جو ہے ہمارا آج کا جو نوجوان ہے اس میں بڑی خیر ہے. یعنی نظام اپنا ہمارے بھائی نے بھی اس طرف توجہ دلائی کہ دونوں ہی پہلو ہیں, اور ہمیشہ دونوں پہلو رہتے ہیں, کبھی ایک غالب آ جاتا ہے, کبھی ایک کم ہو جاتا ہے. میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر, اس سے ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا. یہ کسی عرب ملک کی ویڈیو تھی. ایک چھوٹا سا بچہ تھا, کوئی 5-7 سال کا ہوگا, وہ صف میں کھڑا تھا اور قاری صاحب, یہ تراویح کی نماز ہوگی غالباً, اس کا باپ اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے صف میں ساتھ کھڑا ہے بچہ. قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں اور وہ آیت پڑھتے ہیں قرآن مجید کے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ آیت سن کر 5-7 سال کا بچہ وہ دائیں طرف اپنا رخ موڑتا ہے اور ایسے ہاتھ باندھے اس کے باپ نے, وہ ہاتھ پہ اپنا بوسہ دیتا ہے.
تو یعنی یہ بچہ، یہ نسل ایسی ہے کہ جس کو پتہ ہے قرآن مجید کا، ہم نے ظلم کیا کیا ہے، ہم نے ستم کیا کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو آج مولوی پہ بھی برستے ہیں کہ جی آپ اس طرح اٹریکٹ کیوں نہیں کر رہے، نوجوانوں کو کیوں نہیں کر رہے، بچوں کو کیوں نہیں کر رہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں نظامی صاحب، آپ ایک اینکر ہیں، آپ کو اگر وقت ملتا ہے کہ آپ اسٹڈی کر سکیں، آپ اس کے آداب سیکھ سکیں، آپ اس پہ وقت کر سکیں، کوئی ٹریننگ کر سکیں، پہلے سیکھنا ہے نا، پھر آپ سکھائیں گے بھی ظاہر ہے۔ اچھا، اس کے بجائے اگر آپ کو مشغول کچھ اور کاموں میں کر دیا جائے، آپ کی معاش ہی اتنی تنگ کر دی جائے کہ آپ اپنے کام پہ توجہ ہی نہ دے سکیں، تو پھر آپ سے کیسے کہہ سکتے ہیں ہم کہ آپ تو اچھی اینکرنگ نہیں کر رہے؟ یہ ایکسپرٹیز کیسے آئیں گی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے اس معاشرے سے جو آج مولوی سے سوال کرتا ہے کہ تو نے معاشرے کو کیا دیا ہے، تو نے نوجوانوں کو کیا دیا ہے، کیوں تیرے پیچھے لوگ کم ہیں، کہ یار تم نے اس شخص کو دیا کیا ہے؟ کیا اس کو فارغ کیا؟ اسلام پہ بے شمار اعتراضات ہیں۔ میں تھوڑا سا پیچھے دیکھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ایسے ایسے اسکالرز اور علماء تھے، علامہ اقبال بھی ان میں شامل ہیں، شبلی نعمانی بھی ان میں شامل ہیں، جن کو راجے مہاراجے کہتے تھے کہ یہ ہماری طرف سے آپ کا وظیفہ ہے، یہ انعام ہے، آپ نے صرف دین کا کام کرنا ہے۔ اور جب اس طرح آپ معیشت سے، اور اس سے پہلے آپ چلے جائیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، صحابہ کرام کے دور میں وظائف مقرر تھے، یعنی اصحاب بدر کے وظائف مقرر تھے، پھر باقیوں کے وظائف مقرر تھے۔ تو جو علم کا کام کرتا ہے، جو دین کا کام کرتا ہے، پھر اپنی ساری صلاحیتیں اس طرف لگائے۔ سر بڑا ایگزیکٹ موقع میں چاہوں گا یہاں پہ یہ بھی مینشن کیجئے کہ اس وقت جو دین کا کام کر رہا ہے، جو علم کا کام کر رہا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کیا سٹائپنڈ مل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ بالکل بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے نظامی صاحب کہ پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، اللہ کا بڑا شکر ہے، اس میں بہت زیادہ اسلام ہے، بہت زیادہ محبت ہے دین سے، کوئی تحریک چلتی ہے، گہرائی نہیں ہے لیکن تحریک چلتی ہے، حب رسول کے نام پہ چلے، حب قرآن کے نام پر چلے، تو یہی نوجوان آپ کو ہراول دستہ نظر آئیں گے، آگے نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی ظاہر ہے ہم نے وہ دین کے نام پہ محبت کو گہرائی عطا نہیں کی، تو ہوا یہ کہ پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد گورنمنٹ نے تو بہرحال کوئی نہ مسجدیں بنائیں۔ میں دیکھتا ہوں یہ بابری مسجد چلیں وہاں تھی، انڈیا میں تھی، بادشاہی مسجد ہمارے ہاں، یعنی پہلے حکمران مسجدیں بنایا کرتے تھے، علماء کے وظائف مقرر کیا کرتے تھے۔ ہم نے کون سی مسجد بنائی ہے سوائے فیصل مسجد کے، وہ بھی سعودیہ نے بنائی ہے۔ یعنی ہماری حکومت سے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ کون سی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں، کون سے مدارس تعمیر ہو رہے ہیں، کون سے علماء اکرام کو آپ نے وظائف مقرر کر دیے ہیں، تاکہ پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ ہے اس کو اسلامی جمہوریہ بنائے رکھنے میں علماء اکرام اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اس کا مطلب ہے یوسف صاحب یہ بات بھی یہاں پہ کہہ لینی چاہیے کہ اگر ہمارے نوجوان کو یہ اٹریکشن ہی نہیں نظر آئے گی کہ دین میں ان کے لیے فیوچر ہے، وتھ ویری ڈیو ریسپیکٹ، میں بڑی معذرت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ مجھے فیوچر نظر آتا ہے سیکیور ڈاکٹر بننے میں، انجینئر بننے میں، آئی ٹی ایکسپرٹ مجھے عالم دین بننے میں اپنا فیوچر نظر نہیں آتا، جبکہ ایسی بات ہونی نہیں چاہیے۔ ہم نے اس کو پرموٹ نہیں کیا گورنمنٹ لیول پہ، ہم اپنی سوسائٹیز میں اس کو وہاں تک لے کے نہیں آئے جیسا آج ہم بات کریں یہاں پہ۔ اکثر ہمارے ٹرانسمیشن میں یہ بات ہوتی ہے، لیٹ می کمپلیٹ دس پلیز، بڑی معذرت کے ساتھ، ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے کسی مسجد کے امام کا ذکر کرتے ہیں، ان کو اتنا وظیفہ ملتا ہے جی، دیٹ از ناٹ پاسبل فار ہم انلیس اور انٹل کہ باقی لوگ اس کے لیے سپورٹ کریں سوسائٹی کے، کہ وہ ایک اچھا معیار زندگی ریٹین کر سکے، اس کے بچے اس کی فیملی ریٹین کر سکیں، پھر ہم سوسائٹی اور معاشرے کی تربیت کی کیا بات کریں پلیز۔ بالکل نظامی صاحب، دو حصے ہو گئے اب آپ کی بات جی، وہ ادھر چلیں گے۔ پہلے دوسرے سے شروع کر لیتے ہیں، یہ جو آپ نے بیان فرمایا۔ اب سعودی عرب کو دیکھیں، سعودی عرب میں جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کا درجہ ایک وزیر سے کم نہیں ہوتا، جی، یعنی وہ بہترین گاڑی میں آئیں گے، بہترین لائف سٹائل ہوگا، ان کا علم، ان کا نالج، ان کا وہ ایک اتنا شاندار ہوگا کہ ظاہر ہے نوجوان اٹریکٹ ہوتے ہیں، بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں ہے کہ قارون جب ایک دن نکلا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنی زیب و زینت کے ساتھ، تو سارے دیکھ کے کہنے لگے کاش ہم اس جیسے ہو جاتے، اگلے دن غرق ہوا تو کہنے لگے شکر ہے اس جیسے نہیں تھے، یعنی لوگ متاثر ہوتے ہیں، امپیکٹ پڑتا ہے آپ کا۔ تو بالکل آپ نے درست توجہ دلائی کہ اگر ہمارے علماء اکرام کا لائف سٹائل، ان کے وہ معاملات اس طرح نہیں ہوں گے تو نوجوان اٹریکٹ نہیں ہوں گے۔ اس کے باوجود یہ ان نوجوانوں میں اتنا خیر ہے یا دین میں کوئی اتنی تاثیر ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، افریقہ کا ایک واقعہ ہے۔ وہاں عیسائی مشنریز آئے، انہوں نے آ کے بڑی محنت کی، اور وہ بڑی محنت کرتے ہیں، آپ کے علم میں ہے، آل اوور دا ورلڈ وہ محنت کرتے ہیں۔ تو وہاں انہوں نے ایک پورے کے پورے قبیلے کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ اسلام سے بھٹکا کے تو عیسائی کر دیا۔ غربت ہے، سارا کچھ ہے، تو اچھا وہ اتنا بڑا قبیلہ تھا، اتنی بڑی تعداد تھی۔ یہ واقعہ سنایا ہے جناب عبد المالک مجاہد صاحب نے، تو ظاہر ان کے پاس کوئی فرسٹ ہینڈ یا کچھ اتھینٹک معلومات ہوں گی۔ اچھا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اتنے زیادہ انہوں نے کر لیے تو وہ ان کے لیے ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ وہ سب سے بڑے پوپ اور پادری کو بلایا گیا کہ آئیں جی دیکھیں ہم نے تو یہاں اتنا بڑا کام کر دیا۔ وہ آیا اور اس نے آ کے کہا کہ
اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہو میں پوری کر دوں. اچھا وہ جو ان کے خیال میں عیسائی ہو گئے تھے، وہ ان کے خیال میں جو دین نبوی سے دور ہو گئے تھے، حب رسول سے دور ہو گئے تھے، وہ سب کے لبوں پر بیک وقت ایک ہی جملہ آیا، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حج پہ بھیج دیا جائے. اللہ اکبر. ہم چاہتے ہیں ہمیں حج پہ بھیج دیا جائے. جن کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کہیں اور ٹرانسفر ہو گئے باہر. اچھا یہ نوجوان جن کو اتنی رکاوٹوں کا سامنا ہے، جن کے سامنے مولوی کی ہم نے زندگی اور طرح کی پیش کر دی ہے، تعلیم ہمیں انہیں دی نہیں ہے، قرآن یہ بیچارے جانتے نہیں، اس کے باوجود یہ جب کالجز میں جاتے ہیں، یہ جب یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ایون جب یہ براڈ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جنہیں اتنا دین ہوتا ہے، اتنی خیر ہوتی ہے، یہ تہجد پڑھتے نظر آتے ہیں، یہ دین کے لیے اسکالرلی دلائل دیتے اور گفتگو کرتے نظر آتے ہیں. یعنی دیکھیں نا، دیا ان کو کچھ نہیں ہے، بظاہر وہ لارڈ مکالے کا نظام تھا یا ہماری اس کے بعد کی عدم توجہی تھی، تو اس کے باوجود یہ آپ کو ہراول دستے میں دین کے لیے بھی کام کرتے نظر آئیں گے، بہت سے دلائل دیتے نظر آئیں گے، سوشل میڈیا پر کام کرتے نظر آئیں گے. تو میں کہتا ہوں وہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو اگر ان میں اتنا جذبہ موجود ہے، تھوڑی سی ہم توجہ دیں گے، تھوڑا سا نم ہوگا، تو پھر یہ کیا کمال کے کام کریں گے. اسی توجہ پہ توجہ مرکوز رکھتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، انشاءاللہ دوبارہ اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے. یوسف سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا نعمان فاروقی صاحب موجود ہیں، گفتگو جاری ہے. بولتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر. فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. معزز مہمان حافظ یوسف سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں اسٹوڈیوز میں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، ڈین فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی، مفسر قرآن ہیں، اسلامک اسکالر ہیں. ان کو خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے سر آپ؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں. الحمدللہ الحمدللہ. آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں سر آج آپ، ہم تو آپ کا ایکسپیکٹ کرتے ہیں 4:30 بجے کے قریب. بس سر وہ کبھی کبھی تاخیر ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بندہ بشر ہے نا، اللہ ہو جاتی ہے. لیکن وہ ہمیں پتہ چل گیا اصل میں معاملہ کچھ ایسے، آپ تھے آن ٹائم لیکن کیو ایسی ملی کہ اس کیو نے تھوڑا سا ڈیلے کر دیا. ایسا ہی ہے، بس ٹریفک کے کچھ مسائل تھے. اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. ٹھیک ہے سر، ہم گفتگو کر رہے ہیں آج رمضان کے حوالے سے کہ رمضان میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور اب آخری ایام سے ہم گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے. تو فرمائیے گا کہ آئندہ سال رمضان آئے نہ آئے ہماری زندگیوں میں، ہم نہ جانے اس دنیا میں موجود ہوں یا نہ ہوں، یہ ایک فیل آتی ہے دل میں، ایک دفعہ محسوس کرتے ہیں. ان احساسات کے ساتھ اگر ہم آج سوچتے ہیں کہ رمضان المبارک ہم نے کیسا گزارا ہے، فرمائیے گا کیا کہیں گے؟ دیکھیں، رمضان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رمضان کے دو پہلو ہیں. جب ہم نظر کرتے ہیں پیچھے جو رمضان گزرا ہے، ایک پہلو تو وہ ہے جو اجتماعی ہے، بڑی رونقیں لگی رہیں اور مساجد کے ماحول میں بڑی تبدیلی آئی، اور ایک قرآء کرام جو حفاظ کرام قرآن سناتے رہے، پھر افطاری اور سحری کی محفلیں، مجلسیں، مطلب اس اعتبار سے لگتا ہے کہ بہت ہی بھرپور تھا. اور پھر خاص طور پہ جو آخری عشرے میں مساجد کے اندر رش دیکھتے ہیں، تو اس دفعہ تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ہر دفعہ سے زیادہ رش تھا، اور بہت ہی زیادہ. یعنی ہر مسجد کے اندر آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ آپ 27 کو دیکھیں تو انتہا تھی رش کی. اس اعتبار سے دیکھتے ہیں لگتا ہے بہت ہی بھرپور گزرا ہے رمضان. دوسرا اس کا پہلو ہے آپ کا اپنا انفرادی پہلو، جو آپ کا ذاتی تعلق ہے رمضان کے ساتھ. تو وہ ہر ایک کی اپنی فیلنگ ہے. میں تو صحیح بتاؤں، اگر میں تو آن ایئر کہنا پڑ رہا ہے، تو میں تو اگر ذاتی طور پہ اکیلے بیٹھ کے بھی سوچوں تنہائی میں، تو میں تو حقیقتاً یہ فیل کرتا ہوں کہ میرے پلے کچھ نہیں ہے. یعنی میں تو کچھ بھی نہیں کر سکا. اور یہ رمضان جو ہے وہ ایسے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے میں ضائع کر بیٹھا ہوں، یا مجھ سے ہوا کچھ نہیں.
مجھے جو کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر سکا، اور اتنا زیادہ شدت سے احساس ہوتا ہے کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس پشیمانی اور پچھتاوے میں اب بھی جو چند گھڑیاں چند لمحات باقی ہیں، اس میں بھی جب اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھی اپنی مجبوریاں، مصروفیات، معاملات ایسے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ میں تو اپنے گزارے ہوئے رمضان سے بالکل مطمئن نہیں ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ کی رحمت آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہر چیز سے مایوس ہو جائیں اور ایک اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ تو میں اس اعتبار سے اپنی کم مائگی، کم علمی، کم عملی، اس کے باوجود میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہوں ہر مسلمان کی طرح، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے گا، اور مغفرت رحمت سے ہی ہونی ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکے، کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کے سامنے کارکردگی نہیں دکھا سکتے، کوئی ایسی کارکردگی نہیں دکھا سکے جس کی بنیاد پر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی مغفرت کے طلبگار ہوں۔ ہاں، اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم مغفرت کے طلبگار ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں، اور یہ امید تھوڑی نہیں ہے، یہ 100% سے بھی زیادہ ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت فرما دی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم گفتگو کو لے آئے تھے کہ آج کا نوجوان، ہم اپنے دین کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ وہ کہاں پہ ہے۔ میں چاہوں گا ذرا کنٹینیو کریں جس حساب سے وہی سر، جب ہم نوجوان کا ذکر کر رہے تھے اس کے اٹریکشن کی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کو یہ اٹریکشن نظر آئے گی جو کہ ہونی بھی چاہیے، تو وہ یقیناً اس طرف چلے گا بھی، دین کے حوالے سے، شریعت کے حوالے سے، اس کو ریٹین کرنے کے حوالے سے، اپنا مستقبل بنانے کے حوالے سے۔ لیکن ہم کنٹریبیوشن نوجوان کا دیکھتے بھی ہیں یوسف صاحب، آپ ہمیشہ سے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑی خیر ہے نوجوان میں اور بڑا پوٹینشل ہے دین پہ چلنے کے حوالے سے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں، یہی وہ بچے ہیں جن کو ہم کمپیوٹر حافظ بھی کہتے ہیں، جو آیت کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، ترجمے کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، قرآن کریم کو کہیں سے بھی کھول کے آپ پوچھ لیں وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وہ بچے ہیں، یہی وہ نوجوان ہیں جو قرآن ایپ بھی بنا رہے ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے، پڑھنے کے حوالے سے۔ تو بہت فرٹائل ہے ہمارا نوجوان، بہت زیادہ زرخیز ہے یہ مٹی۔ تو ہمیں مزید ان کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ دین کی راہ پہ چلتے رہیں اور دنیا بھی حاصل کرتے رہیں، ہمیں ذمہ داری کا سر انجام دینی ہے۔ نظامی صاحب دیکھیے، جیسے شیخ فرما رہے تھے کہ مساجد میں بہت رش تھا، اب غور کیجئے کچھ عرصہ پہلے آپ مساجد میں بوڑھوں کو زیادہ دیکھتے تھے، اب ویسے آپ کو تناسب نظر نہیں آتا، اب نوجوان زیادہ ہیں۔ اب کسی بھی مسجد میں چلے جائیے، رمضان میں چلے جائیے، اب اس سے پہلے آپ دیکھیے داڑھیاں صرف بوڑھے رکھتے تھے، اب آپ کو بوڑھے تو شاید نہ رکھتے نظر آئیں لیکن نوجوان زیادہ داڑھیاں رکھتے نظر آتے ہیں۔ پھر ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے کہ موٹیویشن ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ کوئی ایسی لہر آتی ہے پھر سب کو بہا کے لے جاتی ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں دیکھیے ائمہ حرمین کی تلاوتیں سننے کے لیے یہ سارے نوجوان ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے سن رہے ہیں۔ پھر یہ ہمارے ایک ابو بکر جو بچہ ہے ابھی، یعنی وہ تو نوجوان بھی نہیں ہے یا جوان بھی نہیں ہے، تو اس کو دیکھیے کہ وہ ماشاءاللہ کئی ممالک میں گیا ہے اور آ کے تلاوت جیت کے آیا ہے، کہیں اول آیا ہے، کہیں سیکنڈ آیا ہے، اور پورے انٹرنیٹ پر اس کی دھوم مچی ہے، نوجوان ہیں جو اس کی تلاوت کو سن رہے ہیں۔ یعنی کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بنتا رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا، میں سمجھتا ہوں یہ ایک خود کار نظام ہے جس کے تحت یہ دین کی جو محبت ہے یہ پیدا ہو جاتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ ساری باتیں جو ہم نے پہلے کی ہیں، نوجوانوں میں خیر بہت ہے۔ اب اس خیر کو کس طرح سے ہم نے اس کو بڑھانا ہے، ترغیب دلانی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں نوجوانوں کی انڈرسٹینڈنگ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کا نوجوان، اس کو منطق کی بڑی زیادہ ضرورت ہے، لاجک کی بڑی زیادہ ضرورت ہے۔ ہمارے اسکالرز کو چاہیے، اور منطق اور دلیل کی جو بات ہے، ہمارا دین تو کھڑا ہی دلیل پر ہے، ہمارا دین تو کھڑا ہی منطق پر ہے۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو اپنا آپ بھی منواتا ہے، تو قرآن مجید کی آپ بے شمار آیات میں دیکھتے ہیں ہر چیز کی دلیل ہے، ہر چیز کی دلیل ہے کہ تم زمین کو دیکھو یہ کس طرح پودا اگتا ہے، انگوری اگتی ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے آپ میں غور کرو۔ یعنی دلائل ہی دلائل ہیں، قرآن مجید میں دلائل ہیں، پیارے پیغمبر کی حدیث میں دلائل ہیں۔ تو یہ دلائل نوجوانوں کے سامنے رکھے جائیں اور اس طرح سے رکھے جائیں کہ جو ان کو اثر سے ہم آہنگ نظر آئیں، اپنے زمانے سے ہم آہنگ نظر آئیں، ان کو سمجھنا آسان ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کوتاہی اگر کہیں ہو رہی ہے
تو وہ بتانے والوں کی طرف سے ہو رہی ہے. نوجوان جیسے پہلے بھی ہم نے بات کی ہے کہ یہ تو خود رو ایک ان کے اندر کا جذبہ ہے جو کبھی حب رسول کی صورت میں, جو کبھی حب قرآن کی صورت میں, جو کبھی حب دین کی صورت میں, جو کبھی حب رمضان کی صورت میں ہمیں اس طرح نظر آتا ہے کہ ہم سرشار اور شاداب ہو جاتے ہیں. تو بتانے والوں کو چاہیے کہ ان کی زبان میں بات کریں, ان کے لیول پہ آ کے بات کریں, کیونکہ اگر یہ ہے نا کہ ہر زبان میں اور ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں, تو اب تو رسول نہیں آنے, تو ابھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر تازہ زبان کے مطابق بات کریں. اب آج کے دور میں مثلا آپ غالب کی زبان میں بات کریں گے تو یہ نوجوان نہیں سمجھیں گے, اقبال کو بھی اس طرح سے نہیں سمجھیں گے. تو ضرورت ہے کہ ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ایک شوق پیدا کر رکھا ہے, جذبہ اور تحرک پیدا کر رکھا ہے, اور رمضان میں جس کو اور زیادہ مہمیز مل جاتی ہے, یہ کسی اس طرح کے معاملات میں جیسے کوئی حفظ کر کے آ گیا, مقابلہ جیت گیا, اس کی لہر دوڑ جاتی ہے, تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں ان کے مطابق ہمیں ڈیل کرنا چاہیے. یوسف صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں نا, بلکہ میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب بھی اس میں گفتگو میں ذرا ہمیں رہنمائی دیجیے گا. جو آپ بات کریں ہم میں سے ہی لوگ ہوں گے اور ہم میں سے ہونے بھی چاہیے, کیونکہ اب دور جو چل رہا ہے, کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ میرا اٹائر شلوار قمیض والا ہو اور میرا اٹائر ایسا ہو کہ جس طرح ایک مولانا کا ہوتا ہے تو میری بات میں اثر ہوگا؟ میں نے بہت سے, آپ کے بھی ایکسپیرینس میں ہے, سر کے بھی ایکسپیرینس میں ہے, ہمارے ہی لوگ ہیں جو دین کے حوالے سے کام کریں, دے ویئر جینز, دے ویئر ٹاپس, دے ویئر ویسٹرن ڈریسز, اٹائر ان کا اور ہے لیکن بات وہ دین کی کرتے ہیں. تو میں دو چیزیں دیکھتا ہوں, ان کے سامنے کچھ اور فیس کرنے کو آتا ہے جبکہ کام وہ بھی دین کا کرنا چاہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کس طرف ہے. یہ ایک چیلنج یہ بھی پھر نظر آتا ہے, لوگوں میں سے نکلتے لوگ جو دین کی خیر خواہی کے لیے اپنے ینگسٹرز کو, اپنی یوتھ کو اصل راہ کی طرف لے کے آئیں, لیکن پھر اگین جو انٹلیکچوئل ہیں جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں, ان کے حوالے سے کچھ ریزرویشنز بھی آتی ہیں. تو ہمیں اس پہ بھی ڈیبیٹ کرنی چاہیے. نظامی صاحب بالکل ایسے ہی ہے. اصل میں نا سوسائٹی میں سیگمنٹیشن ہوتی ہے, ہوتی رہی ہے, ہوتی رہے گی. اچھا, ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے انہی میں سے کوئی شخص ہونا چاہیے, انہی کی طرح کا کوئی شخص ہونا چاہیے جسے وہ اپنے آپ میں سے سمجھ سکیں, وہ سمجھیں کہ یہ ہمارے مسائل کو سمجھتا ہے, ہماری زبان کو سمجھتا ہے, جیسے آئیڈیلائز کرتا ہے بندہ کہ یار یہ بندہ ہماری بات کرے گا. بالکل. اس کی مثالیں ہمارے ہاں موجود ہیں. یعنی مسجد کی نفی کبھی نہیں کی جا سکتی. مسجد مرکز ہے مسلمانوں کا, مسجد سے ہی دین کا تحفظ ہوا ہے, مسجد سے ہی تحفظ ہوگا, مسجد ہی ہیڈ کوارٹر رہا ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں مسجد ہی مرکز نظر آئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن مسجد سے نکل کر بھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں دعوت کا کام ہونا چاہیے, اور خود رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. مثلا آپ غور کریں نظامی صاحب کہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی برگزیدہ شخصیت ہے, ان سے زیادہ عزت کسی کی نہیں, ان سے زیادہ فہم و فراست کسی کی نہیں ہے, اور ان سے زیادہ اللہ سے تعلق کسی کا نہیں, لیکن عکاظ کے بازاروں میں جاتے ہیں, وہاں جا کے دعوت دین دیتے ہیں. عکاظ کے بازار کیا ہیں؟ وہ بالکل اپوزٹ ہیں مسجد کے, وہ کسی مدرسے مسجد کے بالکل اپوزٹ ہیں, اور وہ قریش کے یا کہہ لیجئے مشرکین کے اس دور کے عکاظ کے بازار ہیں جن میں ہر وہ بات جو شرمناک ترین کہی جا سکتی ہے اس میں روا رکھی جاتی تھی. تو ایسے بازاروں میں بھی نبی علیہ السلام گئے ہیں, وہاں جانا, دعوت کا کام کرنا سنت ہے. ہم دیکھتے ہیں مثلا النور ہے, اس نے خواتین میں کیا شاندار کام کیا ہے, اور اس کے رزلٹس ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی بچیوں کے ہاتھوں میں, الٹرا ماڈرن سوسائٹی کی بچیوں کے ہاتھوں میں قرآن دے دینا, ان کے چہروں پر ہمیں حجاب نظر آنا. پھر یوتھ کلب کی آپ بات کر لیں, کیا کام کیا انہوں نے ماشاءاللہ. یونیورسٹیز میں آپ مولانا نہیں جا سکے, یا ظاہر وہ مسجد میں ہیں اور مسجد میں وہ لوگ نہیں آتے. تو یہ یوتھ کلب ہو یا النور ہو یا الہدا ہو, ایسی اور آرگنائزیشنز بے شمار آرگنائزیشن ہیں وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ کام بڑا مبارک ہے, کرنا چاہیے, اس پہ کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہر شخص ہر جگہ جا کے کام نہیں کر سکتا, یہ بات تو طے ہے. لہٰذا جہاں جو کام کر رہا اس کے پشتیبان بننا چاہیے, اس کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے, تقویہ دینا چاہیے. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سر جو عبادات ہیں, میں نے رمضان میں عبادات کی ہیں, میں نے پریکٹس کی ہے بہت زیادہ. یہ جو عبادات ہیں ایک مومن کی اوپر اس کی جو ذاتی اور سماجی زندگی ہے, اب یہ 30 دن کی پریکٹس کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے کہ اب میری لائف ان 30 دنوں کے بعد یہ پازیٹیو چینج ہے, اس میں یہ حقیقی لائف جو مجھے گزارنی چاہیے تھی, جو میں سیکھتا رہا ہوں, پریکٹس کرتا رہا ہوں, یہ ضرورت ہے مجھے. دیکھیں دین جو ہے نا, عقیدے سے لے کر عمل تک, اور پھر انفرادی عمل سے لے کر اجتماعی اعمال تک, اور پھر انسانی اخلاق بھی, یہ سارا باہم جڑا ہوا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا عقیدہ درست نہ ہو اور آپ کے اخلاق اچھے ہو جائیں.
ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کا عقیدہ درست ہو اور اخلاق اچھے نہ ہوں. جی. یہ آپس میں چیزیں جڑی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلی بنیاد ہے عقیدہ. تو عقیدہ درست ہے تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل. تو جب اس کے اوپر اعمال کیے جاتے ہیں درست عقیدے کے ساتھ تو عام اعمال عام دنوں میں کیے ہوئے وہ بھی انسانی شخصیت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. جی. تو پھر یہ تو خاص دن ہیں، خاص اعمال ہیں اور خاص دن میں کیے ہوئے، اور یہ بالکل یوں کہہ لیجئے کہ ایک ایسی ٹریننگ ہے جو اتنی ریگرس ہے، اتنی زیادہ یعنی جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک یعنی خاص قسم کا ماحول بنا کے، خاص قسم کا وقت دے کے، خاص قسم کی شرائط دے کے، خاص قسم کا ان کو لوگوں کو موقع دے کے، یہ سارا کچھ دے کے پھر جب ٹریننگ کی گئی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اخلاق اور اس کے کردار پر اثر نہ ہو. لہٰذا یہ جو کی ہوئی تربیت ہے، اگر یہ رات ایک بات ہو رہی تھی، ڈاکٹر زید صاحب کہہ رہے تھے کہ رمضان تو سب کا گزرا ہے، اللہ کرے اندر سے گزرا ہو. تو سائیڈ سے گزر گیا ہے کہ اندر سے گزرا ہے، یہ فرق پڑتا ہے. تو اگر وہ اندر سے گزرا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر تبدیلی نہ آئی ہو. اور تبدیلی پھر جب آتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں آتی رمضان کے اندر، جب رمضان اندر سے کسی کے گزر جائے اور اللہ کی رحمتیں اس کے اندر سے گزر جائیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی نیگیٹو تبدیلی آئے، اس کے اندر پازیٹیو تبدیلی آتی ہے اور پھر وہ دیر پا تبدیلی آتی ہے. آپ جو کنسسٹنسی کی بات کریں، مستقل مزاجی کی بات کریں، تو ہم اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی دیکھتے ہیں، بڑی مستقل مزاجی ملتی ہے ہمیں زندگی کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے. دیکھیں بات پتہ کیا ہے، ویسے دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ خاص دنوں میں عمل کر لیں اور باقی چھوڑ دیں. یہ سیزنل مسلمان اللہ کو پسند نہیں ہے کہ یہ صرف رمضان میں عمل کرنے والے اور باقی چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ کو وہ مسلمان پسند ہیں جو پوری زندگی عمل کریں، اپنے معمول کا حصہ بنائیں، نیکی کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین اعمال وہ ہیں ادومھا، جن کے اوپر ہمیشگی کی جاتی ہے، جو اس کے معمول کا حصہ ہوتے ہیں. وہ انقلہ چاہے وہ تھوڑے ہوں. اب فرق کیا پڑتا ہے، رمضان جب آتا ہے تو اس میں جب زیادہ اعمال کرتے ہیں اور ایک یعنی خاص موقع آتا ہے، فوکس ہمارا یہی ہے، فوکس کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو اس میں یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے تو اس ٹریننگ کے دوران معمول سے کہیں زیادہ اعمال کروائے جاتے ہیں اور معمول سے کہیں زیادہ عمل کیا جاتا ہے. روزے عام طور پہ آدمی روزے نہیں رکھتا، راتوں کا قیام ہے عام طور پہ اس طرح سے قیام نہیں کرتا جس طرح سے رمضان کے اندر قیام ہے. قرآن کی تلاوت ہے اس طرح سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی. اب یہ جو بڑی ہوئی ٹریننگ ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا مستقل معمول ہے اس کے اوپر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں. لہٰذا آپ اس کا کچھ پرسنٹیج ہی اپنی زندگی میں رکھ لیں. جن لوگوں کو قرآن کی عادت پڑ جاتی ہے رمضان میں پڑھنے کی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باقی 11 مہینے میں وہ بالکل چھوڑ دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ روزہ رکھنے کی عادت ہے تو وہ باقی بالکل چھوڑ دیں. پھر بھی ان کو روزے کے اندر کی ہوئی ٹریننگ جو ہے کہ مختلف چیزوں سے بچنا ہے، وہ اپنی عملی زندگی کے اندر ان کو بچنے کا یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے. لیکن یہ فرق پھر وہی ہے، رمضان اندر سے گزرا ہے کہ سائڈ سے گزرا. اللہ کرے اندر سے گزرا ہو جی ہمارے. اللہ ہمیں ایسا رمضان نصیب فرما دے اور ہو سکتا ہے یہی رمضان ہو جو ہمارے اندر سے گزرا ہو. اسی سوچ کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے، دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان. پھر ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے. محترم یوسف سراج صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم گفتگو کر رہے ہیں رمضان کے حوالے سے، رمضان کی پریکٹسز کے حوالے سے. ہم نے کیا کیا ہے اور رمضان کے جانے کے بعد ہمیں جو پریکٹسز رمضان میں سکھائی گئی ہیں، جو ہم نے کی ہیں، ان کو ریٹین کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ زندگی کیسے گزارنی ہے.
یوسف صاحب ہم بات کریں رمضان مبارک کے گزرنے کے حوالے سے، تو اب رمضان گزرا ہی چاہتا ہے، 1 یا 2 روزے شاید اور ہوں گے. مساجد شروع میں پر رونق ہیں، پھر آہستہ آہستہ گریجولی وہ رونق ریٹین رہتی ہے اور اب وہ ختم ہونے کے قریب نظر آتی ہے. فرمائے گا کہ جو مساجد انتظامیہ ہیں، جو عامہ مساجد ہیں، ان کو کون سے انتظامات کرنے چاہیے یا ہمیں ایسے کون سے کام کرنے چاہیے کہ اٹریکشن قائم رہے، لوگ مساجد کے ساتھ جڑے رہیں؟ انتظامیہ تو جی یہی کر سکتی ہے کہ وہ مسجد تعمیر کرے، اس کا انتظام کرے، دروازے کھلے رکھے، مؤذن اذان کہے تاکہ لوگ سن لیں اور پھر وہ آئیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ انتظامیہ کا اتنا زیادہ رول نہیں ہے. یا تو ہو کہ رمضان کے بعد وہ دروازے بند کر دیتے ہوں تو لوگ باہر کھڑے ہوں. ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ مساجد کو رات کو بند کر دیا جاتا ہے، لاک لگا دیا جاتا ہے، سم سیکیورٹی ریزنز میں بی ادر ریزنز، لیکن آپ پلیز کمپلیٹ کیجیے. جی تو وہ تو خیر اس وقت ہی لگاتے ہیں جی جب نماز کا ٹائم نہ ہو یا جب کسی نے آنا نہ ہو، تو سیکیورٹی تو اسی وقت اس کی ریزنز پیدا ہوتی ہیں جب لوگ موجود نہ ہوں. تو اس میں زیادہ میرا خیال انتظامیہ کا کردار نہیں ہے. انتظامیہ بیچاری آپ کو نہ نیا رمضان لائے گی، نہ رمضان کے بعد تراویح کا انتظام کرے گی. ہاں وہ اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ ایک بڑی خوبصورت بات جو کنٹینیو کرنی چاہیے، بلکہ وہ مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب ذہن میں آئے تو میرے ذہن میں بات آئی کہ قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے. یعنی قرآن کو صرف رمضان کے ساتھ خاص کر دینا، یہ میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا زیادتی کر جاتے ہیں ہم. وہی بات کہ رمضان میں ہم نے پریکٹسز کی ہیں. رمضان ایک ہمارا ٹریننگ کیمپ تھا، اس میں ہمیں اعلیٰ درجے کی ہم نے مشق کر لی، ریاضت کر لی اور صلاحیت حاصل کر لی. اب لوگوں کا جو ذوق بنا ہوا ہے اس کو زیادہ نہیں، تھوڑا یعنی 1 آیت ڈیلی ہو جائے. درس قرآن کا اہتمام ضرور ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہیے. بلکہ مجھے شورش کشمیری یاد آ گئے، وہ علامہ اقبال کی ایک بات کوٹ کرتے تھے اپنی تقریر میں، میں نے خود سنی انٹرنیٹ سے. وہ کہتے تھے، علامہ اقبال کہتے تھے کہ اگر لوگوں کو قرآن سے جوڑنا ہے تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دو، سیرت سے جوڑو، انہیں سیرت بہت بتاؤ، انہیں سیرت بہت بیان کرو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے اندر کوئی عجیب وارفتگی پائی جاتی ہے اس کی نا، تو اس سے فائدہ اٹھائیں، یعنی سیرت بیان کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا فائدہ اٹھائیں. یہ قوم خود بخود قرآن کی طرف آ جائے گی. تو سیرت کا بیان بھی ہونا چاہیے اور پھر قرآن مجید کی تفسیر کا بیان وہ کنٹینیو رہنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی انقلاب آیا ہے یا کوئی انقلابی کتاب ہو سکتی ہے، یا جو انقلاب جس کا ہم مغرب بھی تذکرہ کرتا ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحرائے عرب میں لے کے آئے ہیں، اس کی بیس تو قرآن ہی ہے. رمضان کی افادیت، رمضان کی اہمیت و فضیلت کی بیس تو قرآن ہی ہے. انسان کے عظمت سے ہمکنار ہونے کی بیس بھی قرآن ہی ہے. تو قرآن کو یہ انتظامیہ ضرور، یعنی انتظامیہ نے دیکھ لیا نا کہ قرآن کی وجہ سے ان رونقیں لگ گئیں ماشاءاللہ. بچے آئے، بوڑھے آئے، عورتیں آئیں، نوجوان آئے، تراویح میں بیٹھے رہے، خلاصہ قرآن میں بیٹھے رہے. تو مساجد کی انتظامیہ کو یہ لازمی کرنا چاہیے کہ درس قرآن وہ کنٹینیو کریں، اور کریں بھی ایک دلچسپ انداز میں. یعنی ایک ایسا قابل شخص اور ایسا باصلاحیت شخص جس کی زبان میں اللہ نے تاثیر رکھی ہو، جس کو قرآن کا فہم ہو، ادراک ہو اور عامی زبان کو یا لوگوں کے مسائل کو سمجھتا ہو. یہ سلسلہ میرا خیال اگر شروع ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مسجدیں آباد ہوں گی اور لوگ کھچے چلے آئیں گے. ٹھیک ہے سر، اسی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں کہ اب وہ دور آ گیا ہے جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اب نکلیں گے لوگ مساجد سے نکل کے اب مارکیٹس کا رخ کر لیں گے. بازاروں میں رش زیادہ ہو جائے گا، عید کی شاپنگ کا رش زیادہ ہو جائے گا. پھر اذان کی آواز آ رہی ہوگی تو اتنے لوگ مسجد میں موجود نہیں ہوں گے جتنے باہر مارکیٹس میں موجود ہوں گے. اس طرز عمل پہ ہم کیا کہیں گے؟ دیکھیں بس یہ تو انسان کی ترجیحات کا معاملہ ہے. جی، ایک تو ترجیحات ہیں اور دوسرا جو انسان نے جو اس کا مطلب ہے ٹریننگ جو لی ہے، جس کی ٹریننگ کا ہم ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹریننگ ہماری درست نہیں ہو سکی، اندر سے نہیں گزرا، اور رمضان اندر سے نہیں گزرا. تو اس کا نتیجہ یہی ہے کہ اب نماز جو وہ ہے اذان آ رہی ہے لیکن ہم اذان سن کے بھی وہ مسجد کی طرف نہیں جا رہے، بلکہ ہم اپنے بازار مارکیٹ میں مختلف جگہوں پہ. اصل میں یہ ہمارا مزاج جو یوسف سراج صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ انتظامیہ قرآن کا اہتمام کر دے اور کوئی اٹریکٹیو پروگرام کرے، تو اس سے بھی بہت کم فرق پڑتا ہے. فرق تو پڑتا ہے لیکن بہت کم فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں جن کو میں جانتا ہوں جن میں سارا سال درس قرآن ہوتا ہے، سارا سال درس حدیث ہوتا ہے، اور اس میں مختلف یعنی پیرایوں میں اور مختلف اسالیب میں درس ہوتا ہے. لیکن اس کا باقی دنوں میں ظاہر ہے لوگ اس طرح سے نہیں آتے جس طرح رمضان میں آتے ہیں.
تو رمضان میں تو اکثر لوگوں کا جو مزاج ہے نا، ہم شارٹ کٹ کے متلاشی ہوتے ہیں. لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ شارٹ کٹ ملے مغفرت کا. ہمیں مسلسل پوری زندگی محنت نہ کرنی پڑے. مسلسل محنت کرنی پڑے تو پھر تو کوئی دن باقی نہیں بچتا. ہر روز وہی محنت کرنی پڑتی ہے. روزانہ نمازیں پڑھنی پڑتی ہیں، روزانہ قرآن پڑھنا پڑتا ہے، روزانہ خدمت خلق کرنی پڑتی ہے. سوری ٹو کٹ یو، مجھے یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا ضروری ہے. ہم جو ٹرانسمیشن کرتے ہیں رات گئے تک جاری رہتی ہے. وڈ یو بلیو دس کہ ہمیں جتنے بھی کویسچنز آتے ہیں، کوئریز آتی ہیں، ہمیں چھوٹا سا بتا دیں کوئی عمل، چھوٹی سی دعا کوئی بتا دیں، شارٹ کٹ کوئی وظیفہ بتا دیں. اور وہ ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ ہم بہت لمبا کچھ نہیں پڑھ سکتے، لمبا نہیں کر سکتے، ہمیں ہر چیز شارٹ کٹ چاہیے. دیکھیں یہ مزاج بعض لوگوں میں ہوتا ہے اور بہت ریئر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھا، لیکن یہ وہ جو دیہاتی تھے نا، عرابی، جن کو بدو کہا جاتا ہے، تو بدوؤں میں یہ اس طرح کا کوئی یعنی مزاج پایا جاتا تھا. اور بعض سوالات بھی ایسے رپورٹ ہوئے ہیں حدیث کے اندر کہ انہوں نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بس ایک بات مجھے بتا دیں، میں تو وہی کر سکتا ہوں، تو بس اس سے زیادہ نہ مجھے بتا. ہر دور میں یہ رہا ہے. ہر دور میں یہ رہا ہے، لیکن بہت کم تھا، بہت کم رہا ہے. آج کے دور میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. لوگ جو ہیں وہ پورے کے پورے لوگ، پورے کا پورا معاشرہ ایسے لگتا ہے شارٹ کٹ کے پیچھے دوڑ پڑا ہے. دین کے اوپر پوری طرح عمل نہیں کرنا چاہتا. پورے دین کو، جو قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب ہم پورے کے پورے دین میں داخل ہونا نہیں چاہتے، شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہتے. حتیٰ کہ نظامی صاحب یہ جو جن لوگوں کو کوئی مسائل ہو جاتے ہیں نفسیاتی قسم کے، روحانی قسم کے، یا جنات وغیرہ کے مسائل ہو جاتے ہیں، جادو کے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ دم کروانے کے لیے آئے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو آپ کوئی عمل بتا دیں کہ آپ یہ عمل کریں، یہ عمل کریں، وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ہو گیا، لمبا ہو گیا، تھوڑا سا کم کر دیں. حالانکہ ان کو خود پتہ ہے ہم نے علاج کرنا ہے. علاج کے طور پر بھی ان کا خیال یہ ہے کہ آپ چھوٹا کام کریں، تھوڑا کام کریں، بس یہ ختم کریں. تو شارٹ کٹ جو ہمارا مزاج ہے نا، شارٹ کٹ کی تلاش کا، اصل میں جو رمضان کو ایک سیزنل ایکٹیویٹی بنا دیا ہے اس مزاج نے. وگرنہ جو رمضان ہے یہ تو پورے باقی 11 مہینوں کا گویا وہ روحانی سامان اکٹھا کرنے کا ایک موقع ہے کہ آپ باقی 11 مہینوں کے لیے روحانیت اکٹھی کر لیں، باقی 11 مہینوں کے لیے رحمت اکٹھی کر لیں اللہ تعالیٰ کی، کہ جو آپ کو باقی 11 مہینے میں کام آتی رہے. سر جو آپ فرما رہے ہیں، یہ امپیشنس کیوں ہے ہم میں؟ کیا ہمارا طرز زندگی ایسا ہو گیا ہے؟ کیا ہم دین سے دور ہیں؟ یہ کیوں ہر چیز ہمیں جلدی میں چاہیے، شارٹ کٹ میں چاہیے؟ میں تو شروع میں ایک فقرہ بولا تھا، ترجیحات کا فرق. ترجیحات کا فرق ہے. ترجیح دین نہیں رہا. ترجیح جو چیز ہوتی ہے اس میں آدمی پھر شارٹ کٹ نہیں ڈھونڈتا. ترجیح کے بارے میں تو آدمی کہتا ہے کچھ اور بھی آ جائے تو ٹھیک ہے. تو ترجیح چونکہ دین نہیں ہے، ترجیح ہماری اللہ ماشاء اللہ ترجیح ہماری دنیا بن گئی. جس چیز کے بارے میں دیکھیں، آپ کو پتہ ہو کہ آپ اپنے دکان پہ بیٹھیں گے تو اس سے پیسے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہو کہ فلاں میں کاروبار پہ بیٹھوں گا تو مجھے اس کے ان ریٹرن بہت سارا منافع حاصل ہوتا ہے. تو کون چھوڑتا ہے اس کو؟ آپ ایک آدمی مثلا کیمیکلز کا کاروبار کرتا ہے اور کیمیکلز کے کاروبار میں اس کو گندی سمیل جو ہے ہر وقت آتی رہتی ہے، وہ اپنے سٹور پہ پھر بھی بیٹھا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ وہاں پہ جائیں، آپ 1 منٹ نہیں کھڑے ہو سکتے. اس کو ارننگ ہے اس میں سے، تو اس کو ارننگ ہو رہی ہے، اس کو آ رہا ہے، لہٰذا اس کو اس ماحول سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس بدبو سے کوئی سروکار نہیں. وہ یوز ٹو بھی ہے اور خوش بھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرا اس میں سے کاروبار لگا ہوا ہے، مجھے پیسے آتے ہیں، ارننگ ہو رہی ہے. اب اس کی ترجیح وہ ہے، اب اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مسئلہ ہو، دین کا کوئی معاملہ ہو، تو اس کے اسی وقت ہمیں ذرا سی تکلیف آ جائے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کام ہو سکتا، ہم کوئی اور آسانی والا معاملہ کر لیں، کیونکہ دین ہماری ترجیح. جب ترجیح دین ہوتا ہے نا، ترجیح جب دین ہوتا ہے تو پھر اس میں انسان مشکلات بھی برداشت کرتا ہے، پھر شارٹ کٹ بھی نہیں ڈھونڈتا، پھر بلکہ انسان کو دین عبادت میں دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس بندگی میں جب انسان کا دل لگتا ہے تو انسان زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کم سے کم کرنے کی کوشش نہیں کرتا. ترجیحات ہی وہی ہوتی ہیں تو پھر وہ کرے گا. اچھا سر، چونکہ اب یہ موقع آ گیا ہے، لوگوں کو شاپنگ کرنی ہے، بچوں کے کپڑے خریدنے ہیں، بہت سی ہماری کلاس ایسی ہے کہ جو افورڈ نہیں کر پاتی، سفید پوشی ہے، اور بلو دا لائن بھی ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو صاحب ثروت لوگ ہیں. اس وقت ان کی ذمہ داری کیا بنے؟ دس از رائٹ ٹائم ٹو آسک دیم کہ ابھی وہ ان تک پہنچ جائیں، یا ان لوگوں تک خیر کیسے پہنچا دیں، ان لوگوں کے کام کیسے آ جائیں؟
ہے نظامی صاحب، یہ رمضان المبارک کے جن اسباق کے سیکھنے کی ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا سبق یہ ہے، رمضان المبارک ہماری روح کو توانا کرنے آیا تھا، ہمارا جسم تھوڑا سا گھٹانے آیا تھا، یہ بھی اچھا ہمارے ہے، یہ بھی اندر اچھا ہے ہمارے لیے، ظاہر ہے جی، تو ہمارے اندر ایک قسمت والوں کو ہی گھٹا ہوگا اللہ اس میں تو خیر ظاہر ہے ہماری کوشش نہیں کام ہی گھٹے جی، تو اس ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ احساس پیدا کرنا، اولاد آدم ہونے کی ناطے سے ہم سب کا ہماری ضروریات ایک ہیں، ہمارے فیلنگز ایک ہیں، ہمارے معاملات ایک ہیں، جسے احساس انسانیت کا کہتے ہیں۔ تو وہ ہم نے دیکھ لیا کہ روزہ سب کو رکھوا دیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ کچھ اگر افورڈ کرنے والے لوگ ہیں تو وہ فدیہ دے کے روزہ نہ رکھیں، یہ بھی رہا اسلام میں، لیکن پھر یہ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، تم روزہ ہی رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے، فرض کر دیا گیا سب پر۔ اب میرا خیال ہے کہ اگر فدیہ دے کر روزہ نہ رکھنے کی کیفیت رہتی تو پھر بہت سے لوگوں کو، مالداروں کو وہ احساس نہیں ہو سکتا تھا جو بھوکے رہنے سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ تو اب جب سب پر یہ روزہ نافذ کر دیا گیا یا طاری کر دیا گیا تو اب سب نے چکھ لیا ہے، دیکھ لیا کہ بھوک کیا ستم ڈھاتی ہے، مفلسی کیا قیامت بپا کرتی ہے اور کیا کیفیت بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، وہ بیچاروں پہ بڑی مفلسی کی کیفیت تھی، میان نہیں تھی تو وہ کپڑے میں لٹکائی ہوئی تلواریں تھیں، مفلسی ان کے چہروں سے عیاں تھی، ان کے کپڑوں سے عیاں تھی، ان کے جوتوں سے عیاں تھی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندازہ کیجئے کیسا احساس ہے انسان کی اس کیفیت کا، آپ نے وہاں اعلان فرمایا ان کی مدد کے لیے۔ اب بہت سے لوگ جو رفائی کام کرتے ہیں ان پہ آوازیں بھی کسے جاتے ہیں، تانے بھی دیے جاتے ہیں کہ یہ کون سا کام کر رہے ہیں، یہ مانگ رہے ہیں۔ ان کو خیال کرنا چاہیے کہ یہ سنت کس کی ہے، یہ طریقہ کس کا ہے، یہ پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ تو آپ نے آوازہ لگایا، لوگ آئے، آتے گئے، پھر ایک شخص ایسا آیا جس نے کوئی خاصی گٹھڑی تھی یا تھیلی تھی جس کو کھینچ کے لائے، تو اس کو دیکھ کر پھر باقی لوگ بھی آتے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسرت پھیل گئی، آپ خوش ہوئے۔ تو یہ وہ کام ہے جو پیارے پیغمبر کو خوش کرنے والا ہے، یہ کام ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا ہے۔ وہ حدیث قدسی بھی ذہن میں آتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی، میں بھوکا تھا مجھے کھلایا کیوں نہیں، وغیرہ وغیرہ، تو بندہ حیرت سے پوچھے گا ہے احکم الحاکمین، تو سب کو دینے والا داتا، عطا کرنے والا رب، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ پر بھی یہ وقت آیا ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم فرمائے گا یا بتائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو وجدتہ عندہ، مجھے اس کے پاس پاتے۔ تو یہ رمضان المبارک کی روح میں سے اگر کچھ آیا ہے، بڑا خوبصورت جملہ تھا، کل میں بھی وہیں بیٹھا تھا، شیخ کے بھائی نے جب جملہ کہا تو میں نے وہاں کہا بھی تھا کہ کل کی ٹرانسمیشن میں ہم اسے دہرائیں گے کہ رمضان اگر اندر سے گزرا ہے، اگر رمضان اندر سے گزرا ہے تو پھر ممکن نہیں ہے کہ میرے پڑوس میں کوئی شخص بیچارے پہ عید نہ آئے اور میں عید کرتا رہوں۔ فرمان تو یہ ہے کہ اگر اس قدر بھی تمہیں طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی ہمسائے کی تو فاکثر ماء، جو شوربہ پکاتے ہو، جو ہنڈیا پکاتے ہو، اس میں تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو، وطاعت جیرانہ کا، اور اپنے ہمسائے کو اس میں سے تحفہ دو۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ عید کیسی عید ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بیٹھا ہو بیچارہ، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہوں یا ان کے تن پر وہ چمکدار لباس نہ آ سکے یا وہ جوتوں کو محروم بیٹھا ہو، تو یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اور یہ روح رمضان کی عین عکاسی ہے کہ ہم ڈھونڈیں، مستحق لوگوں کو ڈھونڈیں۔ یہ بھی ہم نے بڑا ایک آسان سا طریقہ بنا لیا کہ جو ہمارا ڈور ناک کرتا ہے آ کے تو اس کو ہم دیکھے سمجھتے ہیں سبکدوش ہو گئے اور فرض ادا کر لیا۔ نہیں، ہمیں تردد کرنا چاہیے۔ بہت سے سفید پوش ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ بیچارے پہچانے جاتے ہیں اپنے حلیے سے۔ آپ خود ان تک پہنچ جائیں، خود وہ ان ہاتھ تک نہیں پہنچیں، پھیلائیں گے خود آپ کے ان آگے۔ تک پہنچیں، یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری، جی بالکل، دینی ذمہ داری ہے، احسان نہیں ہے کوئی ہمارا۔ تو یہ تو بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں سچی عید تو وہی عید ہے جو سب کی عید ہو، سب کی عید ہو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی کہہ رہے تھے نا یوسف صاحب کہ آپ افطار پہ، کھانے پہ ہمسائے کا خیال کریں، اب وہ ویلیوز نہیں نظر آ رہی۔ ابھی پچھلے دنوں میرے والد صاحب نے جب افطار کے لیے اپنے چند ایک نیبرز کو کہا، آئی واز سرپرائز کہ وہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ خیریت ہے، آپ افطار پہ بلا، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ سوسائٹی میں کون سی چیز ہے؟ ہم آج سے 5 7 سال 10 سال پہلے دیکھتے ہیں، ہم اپنے نیبرز کو افطار پہ بلایا کرتے تھے، وہ ہمیں بلایا کرتے، ایک بانڈنگ سے نظر آتی تھی۔ یہ رویہ کیا ہوا ہے سوسائٹی میں؟ بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو
افطاری نہیں کرتے تھے خود. صحابہ کرام میں بھی بہت ساری مثالیں ایسی تھیں جی. جو اکیلے افطاری نہیں کرتے تھے, ساتھ کسی نہ کسی کو بلا لیتے تھے. اور ہم نے اپنے اس دور میں جی. بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جو افطاری اکیلے نہیں کرتے تھے, کسی نہ کسی کو, کوئی اگر نہیں ملتا تو مسجد میں سے کوئی نمازی اٹھا لاتے تھے کہ آ جائیں میرے ساتھ بیٹھ کے افطاری کریں. تو اصل میں جو اسلام کے اقدار ہیں, اسلام کی سکھائی ہوئے اقدار ہیں, وہ تو یہ ہیں کہ آپ دوسروں کو ساتھ شامل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک کا کھانا 2 کے لیے کافی ہے اور 2 کا کھانا 4 کے لیے کافی ہے. یعنی جتنا آپ لوگوں کے پاس بندوبست ہے اس کے ساتھ جتنے مرضی لوگ آپ بلا لیں, کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. اگر آپ اکیلے افطار کر رہے ہیں تو ساتھ کسی اور کو بلا لیں. اصل میں ہماری اقدار یہ تھیں, آہستہ آہستہ یہ ختم ہوئی ہیں. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں ایک رواج اور بہت اچھا ماحول یہ بنا ہے, جو مختلف جگہوں پہ افطار کا بندوبست ہوتا ہے, یعنی مستحقین کے لیے مستحقین کے لیے مختلف جگہوں پہ افطار دسترخوان لگتے ہیں اور وہاں افطار کروایا جاتا ہے. یہ اچھا ہے, لیکن اس سے وہ جو باہمی بانڈنگ تھی نا افطار والی, وہ ختم ہو گئی ہے. ہاں جی. اور وہ آہستہ آہستہ لوگ جو ایک دوسرے کو افطاری کروا کے آپس میں ایک دوسرے سے تعلق محسوس کرتے تھے اور اس افطار کے اندر جو مزہ تھا وہ ختم ہو گیا. اب آپ غریبوں کو, مستحقین کو اس طرح سے کروا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ مطلب آپ شہنشاہ ہیں اور شہنشاہ جیسے غریبوں کو افطاری کروا رہا ہے. بالکل اور طرح کی فیل ہے, اور طرح کا ایک احساس ہے, ڈائمینشن ڈیفرنٹ نظر آ گئی یہاں پہ, اور طرح کا احساس ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ جیسے ایک چیریٹی بنا کر پوری دنیا کو جو ہے وہ رفاہی کام کر رہے ہوں اور ان کو سہولیات مہم پہنچا رہے ہوں, اور آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ ضرورت مند پڑے ہوئے ہوں, نیبر کا پتہ نہ ہو, اور آپ جو ہے وہ انٹرنیشنلی بھی کام کر رہے ہیں اور نیشنلی بھی کام کر رہے ہیں, دنیا پوری کو بتا رہے ہیں, لیکن آپ کے قریب ارد گرد جو ہے وہ موجود ہیں اور آپ کو کسی کی خبر نہیں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹرینڈ جو چینج ہو رہے ہیں, اگرچہ اس کے میں اندر بھی بڑی خیر ہے کہ آپ نے کسی کے افطار دسترخوان کا بندوبست کیا تو بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ یہ بتائیں کہ ایک سفید پوش کی, جس کی یوسف صاحب نے بات کی اور قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا, سفید پوش تو وہاں آ کے دسترخوان پہ افطاری نہیں کرے گا, وہ تو گھر بیٹھا رہ جائے گا اور وہ افطار دسترخوان پہ آ کے نہیں کرے گا. دوسرا طریقہ آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو گھروں میں افطاری پہنچاتے ہیں, یہ سحری اور افطاری پہنچاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, اس میں یہ فرق تو آپ نہیں کر سکتے کہ مستحق کون ہے اور مستحق کون نہیں ہے. ہر ایک کو آپ پہنچا رہے ہیں. اس کے اندر جو ڈونرز ہیں ان کا وہ سرمایہ, ان کا وہ پیسہ نہیں لگنا چاہیے جو زکوٰۃ وغیرہ کا ہے. باقی اگر صدقہ جو وہ کر رہے ہیں اور وہ چیریٹی کر رہے ہیں, خیرات کر رہے ہیں, تو اس میں سے آپ یہ کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگوں نے کیا بھی ہے. اس سال بھی ہم نے بہت سارے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس طرح کے اشتہارات بھی دیکھے کہ لوگوں نے گھروں میں پہنچانے کا بندوبست بھی کیا. کہنے کی بات یہ ہے کہ وہ جو اسلام کی اقدار تھیں اس کے اندر تھوڑا سا ٹلٹ ضرور آیا ہے. اگر ہم نے اس کو اپنایا نہیں, کچھ اپنانے کی کوشش کی ہے تو بھی ٹلٹ آ گیا ہے. اب ہم جس طریقوں سے کر رہے ہیں اس طریقے سے بانڈنگ ڈیولپ نہیں ہوتی اور آپس میں تعلقات ڈیولپ نہیں ہوتے, بلکہ آپ بالکل لوگوں کو گویا ایک ڈونر اور ڈونی کا ایک تعلق قائم ہوتا ہے. اچھا, یہ وہ بانڈنگ نہیں ہے جس کا ہم ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں, ہماری ویلیوز میں تھا. ہماری وہ ویلیوز والی نہیں ہے یہ بات. ٹھیک ہے, آلدو کہ یہ نیکی کا کام ہے, لیکن ہم جن ٹرو ویلیوز کا ذکر کریں وہ اس سے بہت ڈفرینٹ ہے. گفتگو جاری ہے, ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد دوبارہ حاضر. رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان, پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان, پھر. ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کے ساتھ ہیں. رمضان کے جانے کے حوالے سے, کرنے کے کام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم اختتام کی طرف چلے, چند ایک چیزیں جو رہ گئی تھیں ان کو دوبارہ سے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائیں. سر, وہ افطار کے حوالے سے ہماری بات ہو رہی تھی. ہمارے یہاں پہ جو ٹرینڈ ہے, جو انٹرسٹ اپنے بھی نظر آتے ہیں افطار کے حوالے سے, اس پہ تو ہم بات کر رہے تھے. آپ کے اپنے کچھ پاکستان سے باہر کے بھی ایکسپیرینسز ہیں, جیسے ہم بریک پہ بھی بات کر رہے تھے. فرمائیے. میں اصل میں بات یہ کر رہا تھا جو میں نے آپ سے پچھلے بریک سے پہلے بات کی کہ ہمارا جو افطاری کروانے کا طریقہ کار تبدیل ہوا ہے نا,
اس سے اقدار تبدیل ہوئی ہیں، یعنی طریقہ بدلا ہے، اس سے اقدار بھی بدل گئی جی۔ اور ان اقدار کو اگر ہم نے ریوائیو کرنا ہے تو ہمیں مسجد کے ساتھ جڑا رہنا پڑے گا۔ اگر ہم مسجد کے ساتھ جڑیں، مثلاً میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ اگر مثال کے طور پر میرے پاس گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہ ہو تو میں اس دسترخوان پہ جا کے بیٹھوں گا جو سڑک کے اوپر کسی نے لگایا ہوا ہے؟ میں تو کبھی بھی نہیں بیٹھوں گا۔ ہاں اگر مسجد میں لگا ہوا ہوگا افطار کے لیے کوئی جائیں تو گے، وہاں میں چلا جاؤں گا، نماز بھی پڑھیں گے اور افطار وہاں نماز بھی پڑھیں گے۔ اور ویسے بھی جو افطاری ہو رہی ہے سڑک پہ، پتہ نہیں کوئی نماز پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، لوگ کھا کے جا رہے ہیں، اگر مسجد میں کریں گے تو کم از کم نماز تو پڑھیں گے۔ لیکن ایک بہترین ٹرینڈ میں نے دیکھا یو کے میں، جب میں وہاں تھا پوسٹ ڈاک کے لیے، تو وہاں ٹرینڈ یہ ہے کہ جو مسلم کمیونٹی ارد گرد کی ہے وہ تمام کے تمام لوگ، چاہے کوئی کروڑ پتی ہیں اور چاہے کوئی جتنے مرضی سرمایہ دار ہیں، سارے کے سارے افطاری مسجد میں کرتے ہیں اور مسجد میں کھانا پکتا ہے اور مسجد میں افطاری تیار ہوتی ہے، لڑکے وہاں پہ سرو کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے جو انہیں کے بچے، اور وہی ان میں سے کچھ لوگ جو والنٹیئرز ہوتے ہیں جو کھانا پکا رہے ہوتے ہیں، والنٹیئرز وہاں دے رہے، وہاں دسترخوان لگتا ہے، 300-400 لوگ وہاں کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت اتنا جشن کا سامان ہوتا ہے، آپس میں ایسی محبتیں بڑھتی ہیں، آپس میں ایسی بانڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ ہے اصل میں وہ اقدار جو اسلام چاہتا ہے۔ اور اگر ہم پاکستان میں بھی یہ سسٹم شروع کریں کہ ہر مسجد کے اندر کھانا پکے اور مسجد کے جو اہل محلہ ہیں ان کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ مسجد میں آ کے افطاری کریں۔ اگر ہم یہ کام شروع کر دیں تو پھر ہمیں کسی کو گھر گھر جا کے افطاریاں دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور افطار دسترخوان سڑکوں پہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ اچھا جوسف، اس میں یہ چیز وہی ہے جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، مسجد سے جوڑنے والی بات ہے، اس کو ذرا ہائی لائٹ کیجیے گا۔ نظامی صاحب، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اس پر بات کی ہے۔ مجھے یاد آتا ہے، مسجد کی بات بھی کرتے ہیں کہ جب 2005 میں زلزلہ آیا تھا بالا کوٹ میں اور آزاد کشمیر میں، بڑا سویر قسم کا زلزلہ تھا، تو اس میں ہوا یہ تھا کہ کم از کم بالا کوٹ میں بھی گیا تھا تو پورے کا پورا شہر ہی تہس نہس ہو گیا تھا، بیٹھ گیا تھا، کروڑوں کے مالک، اربوں کے مالک وہ بھی ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ تو وہاں ہمیں اندازہ یہ ہوا کہ کچھ ایسی فیملیز ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو مطلب کئی دن گزر گئے لیکن وہ کسی لائن میں نہیں آئے، کسی کیمپ پر نہیں آئے، تو بالکل آئے ہی نہیں۔ ان کو اپروچ کیا گیا تو وہ کہنے لگے کہ جی ساری زندگی ان ہاتھوں نے دیا ہے، تو آج ایک حلیب کے پیکٹ کے لیے، دودھ کے ڈبے کے لیے یا راشن کے لیے ہم کیسے لائن میں لگ سکتے ہیں؟ تو وہ نہیں آتے تھے، وہ کہتے تھے مر جانا ہمیں قبول ہے لیکن ان لائنوں میں ہم لگ نہیں سکتے، ہمیں برداشت ہی نہیں ہوتا، مطلب وہ بھی موت ہی ہے ہماری ایک طرح کی۔ چنانچہ پھر یہ انتظام کیا گیا کہ وہ راشننگ کی گئی، پیکٹ بنائے گئے، تو رات کے اندھیرے میں ایسے لوگوں کو جو شاید کئی دنوں کے بھوکے تھے ان تک پہنچائی گئی۔ تو یہ جو قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے یہ اتنی اہم ہے کہ یہ اس طرح کے معاملے کر کے ہم 2 کلاسیں تو بنا دیتے ہیں کہ یہ لینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، درمیان والے کہاں جائیں گے بیچارے؟ ان کا حساب یعنی اللہ کے ہاں جب وہ ہم سے سوال کریں گے تو اس کا جواب کون دے گا؟ تو بہترین سلوشن یہ مسجد ہے۔ اور میں نے وہ بھی دیکھا کہ مسجد ہی کا منظر یہ متحدہ عرب امارات میں بھی حالیہ تصویر سامنے آئی کہ وہاں کا جو حکمران ہے وہ آرام سے چل کے آتا ہے اور مسجد میں جو لوگ بیٹھے ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتا ہے۔ جی تو دیکھیں مسجد میں اگر جاتے ہیں تو ہم کسی ڈیرے دار کے پاس نہیں گئے، ہم کسی وٹیرے کے پاس نہیں گئے، ہم کسی ڈونر کے پاس نہیں گئے، ہم تو اللہ کے گھر گئے ہیں۔ تو وہاں دینے والے میں بھی ایک کیفیت اور ہوتی ہے اور کھانے والے میں بھی ایک اور کیفیت ہوتی ہے کہ مسجد میں، اور پھر جب سب ملے جلے ہوتے ہیں، اب یہاں یہ جو دسترخوان لگتے ہیں یہاں جو بھی بیٹھ جائے گا وہ ظاہر ہے سمجھیں گے کہ مستحق ہے، لیکن مسجد میں اب امام صاحب بھی موجود ہیں، جیسے وہاں تو خلیفہ بھی آ کے یا حکمران بھی آ کے بیٹھ گیا ہے، ڈاکٹر صاحب جیسے ائمہ بھی موجود ہوں گے، اسکالر بھی موجود ہوں گے، تو وہ شرم نہیں فیل ہوگی، اور پھر مسجد سے جو بانڈنگ ہے وہ تو اور زیادہ بڑھ جائے گی، ظاہر ہے نماز پڑھیں گے، کنیکٹیوٹی یہی تو ایک بنتی ہے، دوسرے کے حالات سے واقف ہوں گے، کیفیات سے واقف ہوں گے، محبتیں بڑھیں گی، اور مسجد بیسڈ محبت جو ہے وہ بڑی خیر والی محبت ہے ظاہر۔ ٹھیک ہے، مجھے ریپیٹیڈلی ایک کویسچن ڈاکٹر صاحب بار بار پوچھا جا رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم اس موقع کی مناسبت سے پوچھ بھی لیں۔ فطرانہ کتنا ہے پر ہیڈ، اور پھر پوچھا گیا صدقہ فطر کے متعلق بتا دیجئے کتنا دیں، کسے دیں اور کب دیں۔ ہم نے ریپیٹیڈلی اس کو رپلائی بھی کیا ہے، لیکن چونکہ اب وقت ایسا ہے تو میں چاہوں گا آپ اس کو ایڈریس بھی کر دیجئے۔ دیکھیں فطرانہ جو ہے یہ بنیادی طور پر تو جنس میں سے دیا جاتا ہے، اور جنس جو ہم عام طور پہ کھاتے ہیں وہ گندم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی گندم کھائی جاتی تھی، لیکن گندم قیمتی چیزوں میں سے تھی، گندم تھی، جو تھے اور اس طرح کی چیزیں، پنیر تھا اور کھجور تھی، کشمش یا منقع تھا۔ تو
ایک سا جو ہے مدنی سا 2.5 کلو کے تقریباً ہوتا ہے، تو 2.5 کلو کی کوئی جنس جو ہے اس کی قیمت لگا لی جائے. ہمارے ہاں چونکہ ان ساری چیزوں میں سے سستی چیز حتیٰ کہ چاولوں کو بھی ہم شامل کر لیں تو سب سے سستی جو ہے وہ گندم ہے. تو گندم کا اگر حساب لگائیں تقریباً 300 روپے بنتے ہیں. کہ 300 روپے اگر کوئی شخص روپے دینا چاہے تو وہ 300 روپے جو ہے وہ دے دے پر ہیڈ. گھر میں جتنے لوگ ہیں تمام افراد کی طرف سے ہوگا. اور دینا کس کو ہے؟ یہ غریبوں کو دینا ہے. یہ اس طرح سے نہیں ہے کہ جہاں زکوٰۃ کی مدات ہیں اس میں خرچ ہو جاتا ہے. یہ صرف مسکینوں کے لیے ہے. یہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ ہے. یہ زکوٰۃ کی مدات کے لیے نہیں ہے. ٹھیک. یہ صرف اور صرف مسکینوں کے لیے ہے، جن لوگوں کو، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فرمایا کہ تومۃ للمساکین، یہ مساکین کے کھانا کھلانے کے لیے ہے. لہٰذا اس کو مسکینوں تک پہنچنا چاہیے. جن لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے یا کم کھانا میسر ہے یا ان کی ضروریات زندگی زیادہ ہیں، ان کو کھانا بندوبست کرنا یہ ہے اصل میں اس کے لیے. باقی رہی بات جو دینے والے ہیں وہ منیمم یہ 300 روپے یا یہ گندم کا حساب ہے. وگرنہ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح کی حیثیت ہے اس کے حساب سے جو کھجور کو 2.5 کلو کھجور دے سکتا ہے وہ کھجور کے حساب سے دے، جو 2.5 کلو کشمش کے حساب سے دے سکتا ہے وہ اس حساب سے دے. لہٰذا اگر کسی نے گندم کے حساب سے دینا ہے تو وہ 300 پر ہیڈ بنتا ہے، اور اگر کسی نے کھجور کے حساب سے دینا ہے تو وہ تو تقریباً کوئی 2500 کے قریب بنتا ہے. 2500 پر ہیڈ جو ہے وہ اگر دے. اسی طرح اگر کسی نے کشمش یا منقع کے حساب سے دینا ہے تو 4000 پر ہیڈ جو ہے بنتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو خوشحال لوگ ہیں ان کو کم از کم 4000 روپے پر ہیڈ دینا چاہیے. اور یہ جو 300 پر ہیڈ ہے یہ تو عام لوگوں کے لیے ہے جو بالکل اس سے زیادہ دے نہیں سکتے، ورنہ جو زیادہ دے سکتے ہیں ان کو زیادہ دینا چاہیے. سر فطرانہ کی ادائیگی کب تک ہو جانی چاہیے؟ اب تک دے دینا چاہیے؟ ہاں، فطرانہ کی ادائیگی جو ہے اصل میں تو اس کا جو صحیح وقت ہے وہ ہے عید کا چاند نظر آنے پر اور عید کی نماز سے پہلے، کیونکہ یہ عید کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے. لہٰذا اس موقع پر دینا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ عید کے دن کھانا اس وقت دینا بھی اور تقسیم کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو پہنچنا ہے انہوں نے کھانے کا بندوبست بھی کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے اگر 2-4 دن پہلے بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور عید کے جتنا قریب دیا جائے اتنا زیادہ بہتر ہے. اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہر صورت میں دے دیا جانا چاہیے، کیونکہ عید کی نماز اگر گزر گئی تو پھر یہ فطرانہ نہیں ہوگا، وہ عام صدقہ ہوگا. نبی پاک صلی اللہ اور یہ ویری لاؤڈ ویری کلیئر کہ زکوٰۃ علیحدہ ہے اور آپ کا فطرانہ علیحدہ ہے، دونوں کے علیحدہ یوزیج ہے. ٹھیک ہے. اچھا یوسف، اولڈ ایج ہومز جو ہیں یا جو آرفن ہومز ہیں، یتیم خانے ہیں، یہ قائم ہو چکے ہیں ہمارے وطن میں. تو ایک نعمت ہے یا ضرورت ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت، اور اولڈ ہومز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، جبکہ اسلام ایک طرف ہمیں صلہ رحمی کی بھی ترغیب دے رہا ہے، ہمیں جوڑے رہنے کی بھی ترغیب دے رہا ہے. اپنے ہی ہیں جو اپنے رشتوں سے دور بھی ہو رہے ہیں، اور بائی آل مینس کچھ ضروریات کی نظر بھی چلے جاتے ہیں لوگ. اس پہ کیا کہیں گے؟ نظامی صاحب، اصل میں اسلام نے ہمیں جو ضابطہ حیات دیا تھا اس میں رشتوں کی بہت اہمیت تھی، اور یہ رشتے جنہیں ہم کبھی بوجھ سمجھتے ہیں اصل میں یہ برکت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے، البرکۃ مع الاکابر، کہ برکت جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے. جی. اور یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے. ان کو اس اعتبار سے تو آپ نعمت کہہ سکتے ہیں کہ اگر اولاد ہی والدین کی قدر نہیں کرتی، وہ ان کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی، گھر میں ان کا بیٹھنا گوارا نہیں کرتی. میرے ساتھ ایک دن واقعہ ہوا ریسنٹلی، میں آپ کو بتاتا ہوں. میں دفتر آ رہا تھا تو راستے میں ایک بزرگ کھڑے مجھے نظر آئے، تو میں نے ان کو انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو میں تھوڑا آگے جا کے رکا، لیکن میں رک گیا کہ ایک بزرگ کھڑے ہیں. تو ان کو میں نے بٹھا لیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی شروع ہو گیا، کہنے لگے کہ آپ بھی تو کسی کی اولاد ہی ہوں گے نا، آپ نے مجھ پر اس طرح ترس کھایا، مجھے بٹھا لیا، میری اپنی اولاد ہے. وہ مطلب جو کہہ سکتے تھے وہ بیچارے کہتے رہے. رمضان کا مہینہ تو نہ میری وہ قدر کرتے ہیں نہ وہ بات مانتے ہیں، تو وہ اس طرح پھرتے رہتے ہیں. اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو ان بوڑھوں کو بہرحال ضرورت تو ہے نا کہیں بیچاروں کو، اگر اولاد ہی نہیں پوچھتی تو کوئی ان کا بندوبست کر دیا جائے تو اس صورت میں یہ ان کے لیے تو بہرحال اچھی بات ہے. لیکن جن سے تنگ آ کے، جن کے ستائے ہوئے یہ اولڈ ہوم میں جا رہے ہیں، ان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی خیر، اتنی بڑی برکت وہ جو باہر پھینک رہے ہیں. اچھا ہم نا یعنی ایک تو روحانی اعتبار سے ہے، اللہ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے. دوسرا ہم گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی کے یا والدین ساتھ ہونے کے، جہاں
کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ مسائل بھی ہیں، وہیں یہ بار بار ہمارے لیے رحمت بھی ثابت ہوتے ہیں، ہمارے بچوں سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے یہ ان کی کیئر کرتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا یہ انہیں اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، انہیں کمپنی دے رہے ہوتے ہیں، پھر ان کی ایک روحانی جو فیل ہوتی ہے، جو شعاعیں اور ریز ہمیں ملتی ہیں والدین کی دعاؤں کی صورت میں اور ان کے ہونے کی صورت میں، ان کے وجود کی صورت میں، تو وہ ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس سے آج کا انسان، یہ جو ڈپریشن بڑھ گئی ہے اور یہ جو ہماری ٹینشنیں بڑھ گئی ہیں اور ہمیں بے شمار قسم کی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم غور کریں کہ ہم ان کے علاج تو ڈھونڈ رہے ہیں، ان پہ پیسہ تو لگا رہے ہیں، لیکن یہ جب ہماری فیملیز اکٹھی تھی، جب ہمارے والد صاحب ہوتے تھے، ان کا احترام ہوتا تھا گھر میں، والدہ موجود ہوتی تھی، سارے رشتے ہوتے تھے، تو اس وقت یہ نہیں ہوتی تھی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اولڈ ہوم تو ہم نے بنا دیے ہیں تو لیکن ہمارے اپنے گھر بھی اولڈ ہوم ہی بن کے رہ گئے ہیں، یہ بھی یتیم خانے ہی بن کے رہ گئے ہیں کہ ان میں کوئی والد نظر نہیں آتا، کوئی والدہ نظر نہیں آتی. تو یہ بہرحال ان دونوں صورتوں پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ بھی چاہوں گا، فرما دیجیے گا کہ رمضان مبارک کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں عید الفطر ایک انعام کی صورت میں ہمیں دیتے ہیں، عطا فرماتے ہیں ہمیں، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ اب جو عید آ رہی ہے اس پہ ہم نے جتنی پریکٹسز کی ہیں ان کو ذہن میں رکھ کے اس خوشی کی طرف بڑھیں ہم اور اپنی زندگی کو پازیٹیو چینج کی طرف مائل رکھیں، جیسے پورا مہینہ ہم نے کوشش کی ہے. عید کے بعد ہم بھول نہ جائیں کہ اب تو عید آ گئی، ہم نے خوشی منا لی اور زندگی اسی ڈگر پہ چل پڑے. دیکھیں بات یہ ہے کہ عید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اظہار ہے اور شکرانے کا اظہار ہے. عید اصل میں ہے، عید الفطر جو ہے یہ شکرانہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا اور رمضان میں آپ کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس کے بدلے میں اللہ کریم نے مغفرت کا وعدہ فرمایا. ان ساری چیزوں کا شکرانہ ہم ادا کرتے ہیں عید الفطر کے دن، خوشی مناتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. قرآن کہتا ہے کہ تم اس بات پر اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو. تو یہ شکر اور کبریائی کا اظہار جو ہے وہ اس دن ہوتا ہے. ہم تکبیریں کہتے ہیں، عید کا چاند نظر آتا ہے تو تکبیریں شروع ہو جاتی ہیں. یہ تکبیروں کا بھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا الگ الگ سسٹم ہے کہ عید الفطر میں عید کا چاند نظر آنے سے تکبیریں شروع ہوتی ہیں، تکبیرات کا آغاز ہوتا ہے اور نماز پڑھنے تک جو ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے. اور جو عید الاضحیٰ ہے اس کی اور ترتیب ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اصل میں شکرانہ ہے. تو شکرانہ اس کا ہے جس کی عید اس کی ہے جس کی مغفرت ہو گئی ہے، اور جس کی مغفرت نہیں ہوئی اس کی کیا عید ہے. اللہ اکبر. عید اس کی ہے، بلکہ یہ بھی بڑا اچھا آج کا جملہ ملا ہے کہ جس کے اندر سے رمضان گزرا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی میں بہت شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمانوں کا، ہمارے ساتھ موجود رہے حافظ یوسف سراج صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے کا سر بہت شکریہ. وقت ہے دعا کا، آئیے ہم سب دعا میں شامل ہوتے ہیں. سر یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم اجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفة عین واصلح لنا شاننا كله لا الہ الا انت ولا الہ غیرک. اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا. اللہم اصلح لنا دیننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنیانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين اس کے ساتھ ہی فیضان رمضان افطار ٹرانسمیشن اختتام کو پہنچتی ہے. آپ سے ملاقات ہوگی بلیسڈ نائٹ اسپیشل رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر